بیوی کو مارتا ہے پیٹتا ہے، علم نہیں، اس کو پتا نہیں ہے کہ بیوی پیر کی جوتی کا نام نہیں ہے، نہ بیوی سر کا تاج ہے نہ بیوی پیر کی جوتی. ہم نے لڑکوں کو کہتے سنا، ارے پیر کی جوتی تو ہے بیوی، جب چاہے اتار دیں گے. یہ اسلام نہیں ہے. کس نے کہا بیوی پیر کی جوتی؟ اگر علم ہوتا. اسی لیے ہم لوگوں کو کہتے ہیں ٹی وی پر چلانے والوں، آپ کہتے ہو مسلمان طلاق دیتے ہیں، میں نے کہا ان کو علم ہی نہیں ہے اسلام کا. آپ چیک کر کے بتاؤ کتنے علماء نے ظلم کے طور پہ طلاق دیا ہے؟ نہیں بتا سکتے آپ کسی سچے عالم دین کا نام کہ اس نے طلاق دی ہو. بلکہ ابھی میں آپ کے سامنے آپ سنیں گے تو کچھ اوراق پلٹوں گا کہ علماء نے کس طرح زندگی گزاری بیویوں کے ساتھ، ان کا انداز کیا تھا زندگی گزارنے کا. بیوی کو مارا جا رہا ہے. سن لے، بیوی پیر کی جوتی نہیں، نہ وہ سر کا تاج ہے. ہمارے مذہب میں یہ ہے اللہ نے بیوی کو انسان کی بائیں پسلی سے پیدا کی، ہر چیز کے لیے دائیں کو پسند کیا، اور بیوی کی پیدائش کے لیے بائیں کو پسند کیا. حکمت یہ ہے کہ بائیں طرف دل ہوتا ہے، دل. اور پھر اللہ نے سر کی ہڈی سے نہیں، پیر کی ہڈی سے نہیں، مضبوط ہڈیوں سے نہیں، انسان کی ہڈیوں میں سب سے کمزور ہڈی کوئی ہے تو وہ پسلی کی ہڈی ہے. اللہ نے عورت کو سب سے کمزور ہڈی سے پیدا کیا. یہ پسلیاں بہت کمزور ہے، اگر ٹوٹ جائے تو جلدی جڑ بھی نہیں سکتی، اتنی کمزور ہے. مگر اتنی کمزور ہونے کے بعد بھی اللہ اکبر، جو پورے دل پورے جسم کا بادشاہ ہے جسے دل کہتے ہیں، دل کی حفاظت اگر کوئی کرتا ہے تو نہ ہاتھ کی ہڈیاں کرتی ہے نہ پیر کی ہڈیاں کرتی ہے. دل کی حفاظت اگر کوئی کرتا ہے تو یہی کمزور پسلیوں کی ہڈیاں کرتی ہے. خود تو ٹوٹ جاتی ہے مگر دل کو توڑنے نہیں. اسی طرح بیوی ہے، بیوی سارے دکھ جھیلتی ہے مگر شوہر پر آنچ نہیں آنے دیتی. قرآن نے کتنے خوبصورت لب و لہجے میں بیوی اور شوہر کا رشتہ بیان کیا. ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا لباس. لباس کسے کہتے ہیں؟ موسم کے ظلم سے اگر کوئی بچا رہا ہے تو لباس ہے، موسم کی تنازع سے کوئی بچا رہا ہے تو لباس ہے، کانٹوں سے اللہ اکبر اگر کوئی بچا رہا ہے تو لباس ہے، عیبوں کو کوئی چھپا رہا ہے تو لباس ہے، محفلوں میں مزین کر کے جو بتا رہا ہے لباس ہے، عزت کی منزل کو جو پہنچا رہا ہے لباس ہے. ارے لباس ہی تو ہے. اگر پھٹا پرانا پہن کے جاؤ تو بڑی شادیوں سے بھگا دیے جاؤ، اور اگر قیمتی پہن کے جاؤ تو عزت کے ساتھ بٹھائے جاؤ. لباس جتنا اچھا ہوگا عزت اتنی بڑھے گی. اور آج کے ظاہری دور میں تو اور زیادہ ہے. لوگ پھٹیچر ہوتے ہیں لیکن اچھا لباس پہن کے آتے ہیں تو ان کو ڈانٹنے بھی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون ہو. اسی لیے چور لوگ بھی اکثر قیمتی لباس میں آج پاکٹ مارنے کے لیے گھومتے تاکہ شک نہ ہو. تو لباس اچھا تلاش کرو، کیونکہ بیوی لباس ہے شوہر کے لیے اور شوہر لباس ہے بیوی کے لیے. لباس کا ایک بڑا کام ہوتا ہے چھپا لینا. چھپا، جو شوہر بیوی کے عیب نہ چھپا سکا وہ سچا شوہر نہیں ہے، اور جو بیوی شوہر کے عیب نہ چھپا سکی وہ سچی بیوی نہیں ہے. تو بہرحال بائیں پسلی سے، دل کے قریب کی پسلی سے. اور یہ بھی حدیث پاک ہے، جس نے کسی نے اپنی بیوی کو گالی دی، فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، جس نے اپنی بیوی کو گالی دی پہاڑ برابر بھی اعمال لے کر کے آئے گا تو اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائے. آج تو بیوی کو گالی دینا کوئی عیب ہی نہیں، یہ ماں بہن کی تولتے رہتے ہیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کسی مومن کو گالی دے مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں. عام مومن کو گالی دو تو مرتے وقت کلمہ نہیں آئے، شریک حیات کو کوئی گالی دے، وجہ علم نہیں. اللہ کے رسول نے جان کے دشمنوں کے لیے دعائے ضرر نہیں فرمائی. دعائے ضرر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہلاکت کی دعا. میں بد دعا نہیں کہہ رہا ہوں، میں بد دعا نہیں. ہمارا مسلک سراپا ادب ہے، ہم نبی کے لیے بد دعا کے الفاظ نہیں کہتے. اور یہ فکر ہمیں امام اہل سنت نے عطا فرمائی. ہم فکر رضا کے وارث ہیں، فکر رضا ہماری محافظ ہے، اس لیے ہم بہت تول کر بولنا چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے. ہاں. اور یاد رکھیے، ہم جب بھی منبر پر آتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر کہنے والے کی بات کی ہم تصدیق کریں. ہماری تصدیق ہر منبر پر اسی بات کی ہے جو شریعت مطہرہ کی حدوں میں ہے، اور جو شریعت کی حد میں بات نہیں کہی گئی ہم اس سے بیزار. کہیں کسی منبر پر اگر شریعت کی حد سے بات باہر ہوئی ہم اس کے مؤید نہیں ہیں، نہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. یہ بات یاد رکھنا. دعائیں ضرر نہیں فرمائی جسے لوگ بد دعا کہتے ہیں. ہم نبی کے لیے کسی چیز کو بد نہیں کہتے. بات سمجھ میں آتی؟ اس لیے کہ ان کی کوئی چیز بد ہے ہی نہیں، وہاں بد کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہاں تو سب حسن ہی حسن ہے. جتنا حسن تھا انہیں عطا کیا اور جو حسن نہیں تھا انہیں نہیں عطا کیا. یہ حضور کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے تو وصف
ऐब तनाही سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. میری قوم کے جوانوں بیویوں پہ ظلم کرنے والوں، انہیں مارنے والوں، انہیں پیٹنے والوں، دھیان سے سن لو، دندان شہید کرنے والوں کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون گرایا گیا، ہلاکت اور تباہی کی دعا نہیں کی. حضور کو زخمی کر دیا گیا، حتیٰ کہ حضور کے مقدس چچا کا کلیجہ چبانے والوں نے کچا کلیجہ چبایا، حضور نے ان کے لیے بھی ہلاکت کی دعا نہیں کی. حضور علیہ السلام نے سگے چچا کے قاتل کے لیے بھی ہلاکت کی دعا نہیں کی. لیکن ایک خاتون آ کر کے عرض کرتی، آقا میرا شوہر مجھے مارتا ہے، تو میں اس سے میرا نام لے کے کہنا کہ اب وہ نہ مارا کرے. شوہر سے کہا، حضور نے کہا نہیں مارنا، پھر مارا. پھر آگے کہتے حضور اس نے پھر مارا. اپنی چادر دی، یہ میری چادر ثبوت کے طور پہ لے جا کہنا. حضور نے منع کیا مت مارنا، تو اس نے چادر دیکھ کے بھی پھر مارا. اس کا نام حارث تھا. ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اللہ حارث کو ہلاک کر دے، حارث کو برباد کر دے، حارث کو تباہ کر دے. محدثین کہتے ہیں یہ صرف حارث کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں ہو رہی ہے، ہر اس کمبخت کے لیے ہلاکت کی دعا ہو رہی ہے جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے. اگر آج ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے تو اس کی ایک وجہ بیوی پہ ظلم بھی ہے. کچھ عورتیں بھی شوہر پہ ظلم کر رہی ہیں، لیکن شوہر آج کل زیادہ ظلم کر. ظلم کی مختلف شکلیں. نمبر 1، ہمارے لیے بیوی کے حق میں یہ بات کہی گئی تھی، جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ. آپ تو روز ہوٹل میں کھا رہے اور بیوی کے لیے کیا ہے؟ آپ تو 5-5 ہزار کی جنس خرید رہے اور بیوی کے لیے کون سی قیمت کا کپڑا ہے؟ ظلم ہے. پھر رات کے 3-3 4-4 بجے تک دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں. ہنسنے کی بات نہیں ہے، احساس کرو. یہاں تک فرمایا گیا اگر بیوی کی حق تلفی رات بھر نفل پڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے، حضور نے فرمایا نفل مت پڑھو، بیوی کا حق ادا کرو. بلکہ ایک مقام پر فرمایا جو اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے اللہ اسے شب قدر کا ثواب عطا کرتا ہے. عبادت گاروں کی، عبادت کرنے والوں کی شب قدر تو سال میں 1 مرتبہ آتی ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کیسے قریب ہے جو بیوی کو محبت دینے کے لیے رات اس کے ساتھ گزارے، اس کی ہر رات کو شب قدر کی ثواب کا درجہ عطا کر دے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے اپنا ہاتھ ہی کا. یہ بات کس نے کہی؟ حضور نے. آج سے پہلے معلوم تھی؟ علم نہیں ہے. اسی لیے اگر کسی شوہر کو پتا چل جائے کہ بیوی کے ساتھ رات گزارنا شب قدر کا ثواب ملتا ہے، کوئی بے وقوف ہے جو دوستوں کے ساتھ 3 بجے تک بیٹھے گا؟ کوئی بے وقوف ہے جو انٹرنیٹ چلائے گا؟ یہاں مسکرانے والوں کی مسکراہٹوں کو سلام ہے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. یہ بات ہمارے بزرگوں میں حضرت علامہ عثمان ابن حسن نے لکھی ہے. کیا بات ہے حضور کی، کیا بات ہے. فرمایا جو شب قدر کا ثواب پانا چاہے وہ رات اپنی بیوی، ایک خاتون تھی، ایک صحابیہ، وہ بیاہ دی گئی. جب حضور سے ملاقات ہوئی تو سرکار نے فرمایا کیسی گزر رہی ہے؟ اس کی حضور شوہر بہت نیک ہے، بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. حضور نے پوچھا کیسی گزر رہی ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کیا وہ عورتیں تھیں. آج کل تو عورتیں میکے آتی ہے تو پوری گٹری بھر کر کے لاتی ہیں. شوہر نے ایسا کیا، ساس نے ایسا کیا، نندوں نے ایسا کیا، اور پھر باپ جو 30 مار کھائے وہ آستین چڑھا کے کہتے ہیں اب تو نے نہیں جانا، ہم اس پہ کیس کریں گے، طلاق لے لیں گے، دیکھتے ہیں کیا ہے پھر نپٹیں گے. مونچھوں پہ تاؤ دیتے. میرے بھائی باپ وہ نہیں دے سکتا جو شوہر دے سکتا ہے. گولڈ کے پلنگ پر عورت سوئے تو اس کو وہ سکون نہیں ملتا جو شوہر کے ساتھ سکون ملتا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا قرآن کہتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گھر نہ بگاڑو، بچیوں کو شے مت دینا. اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ سسرال سے گٹھری شکایت کی نہ لایا کرے، صبر کرنا سیکھیں. میرے آقا فرماتے ہیں جو عورت اپنے گھریلو معاملات میں صبر کرے شوہر کی اذیت پر، اللہ اسے آسیہ اور مریم کے صبر کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. کہاں آسیہ ہے، کہاں مریم ہے، اور کہاں تم جسے 5 کلمے بھی یاد نہیں. لیکن یہ ثواب کیوں مل رہا ہے؟ صرف شوہر کی اذیت پر، شوہر کے ساتھ حسن سلوک پر، شوہر کی باتوں پہ صبر کرنے کی وجہ سے. اس لیے بہنوں صبر کرنا سیکھو. ہمارا مذہب صبر کا مذہب ہے، بلکہ صبر سے وہ مقام ملتا ہے جو بہت ساری عبادتوں سے نہیں ملتا. اللہ وہ صبر سے مقام عطا کرتا ہے. تو بہرحال انہوں نے کیا دیکھیے، شکایت بھی شکر کے لہجے میں کرنے کا انداز سیکھے. عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرا شوہر بہت نیک ہے، پوری رات مصلے پہ گزار دیتا ہے. ہمارے آپ جیسا کوئی ظاہر بین ہوتا تو کہتا واہ کیا بات ہے، لیکن حضور نے ناراض ہو کے فرمایا بلا اس کو. جب وہ شخص آئے تو کہا کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو؟ آقا فرمائے
کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو؟ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور میں عبادت بھی کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے۔ فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارو، پوری رات مصلی پہ نہ گزارو۔ یہ حضور علیہ السلام نے۔ ایک بات میں عرض کروں بہت معذرت کے ساتھ، یہاں ایسا نہیں ہوگا راجستھان میں، لیکن چونکہ ہم آپ کی دعاؤں سے پورے ہندوستان جاتے ہیں، آج شادی شدہ عورتیں ناجائز تعلقات کرتی ہوئی دیکھی جا رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کو نہ ٹائم دے پا رہا ہے نہ پیار دے پا رہا ہے، یہ بڑی وجہ ہے۔ پہلے لوگ غربت کی وجہ سے ایسا کرتے تھے اور اب لوگ خواہشات کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ سیریلوں کا دور ہے، فلموں کا دور ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے بارے میں ہم نے جب سیرت پڑھی، بہت پڑھا لکھا تو نہیں ہوں لیکن جتنا سیرت پڑھی میں نے دیکھا، حضور علیہ السلام نے زندگی کا کوئی سفر بیویوں کے بغیر نہیں کیا، حتیٰ کہ جنگ کا سفر بھی کیا تو اپنی بیویوں کو ساتھ میں لے کے کیا۔ حضور کا کوئی سفر بیویوں کے بغیر نہیں کیا۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی رات میں انتقال کرتی ہے، دوسری رات آنے سے پہلے آپ دوسری بیوی سے نکاح کرتے اور فرماتے ہیں ایک رات بھی میں بیوی کے بغیر اس لیے نہیں رہ سکتا کہ کہیں شیطان اپنا کام نہ کر جائے۔ اور یہاں تو بیویوں کے بغیر پوری رات گزار رہے ہیں، بلکہ کہیں اور بھی گزار رہے ہیں۔ تو بات سمیٹتے ہوئے، میں نے پہلے ہی کہا تھا سردی کا موسم میں خیال کروں گا، میں سمیٹ رہا ہوں بات کو۔ اگر بیوی ستائے، منہ چلائے، پہلی بات تو یاد رکھنا مجھے کسی کی بیوی ایسی نظر نہیں آتی جو منہ نہ چلائے۔ اگر کوئی کہے کہ میری بیوی نہیں چلاتی تو میں اس کی بات پہ یقین نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ بتاؤں، جناب خلیل اللہ کی بیوی بھی ان کے ساتھ منہ چلا رہی، حدیث ہے، مصنف ابن عبد الرزاق میں حدیث موجود ہے کہ حضرت سارہ نے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ بحث کی اور ان کے ساتھ کچھ باتیں کی تو حضرت خلیل اللہ نے عرض کی مولا میرے اللہ، یہ سارہ میرے ساتھ اس طرح زبان چلا رہی ہے مولا۔ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم تمہیں نہیں پتا کہ ہم نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، جب تک اس کے دین میں خرابی نہ آئے اس سے چشم پوشی کرتے رہو اور اس کو نظر انداز کرتے رہو۔ ابھی آپ نے مفتی صاحب کی بلا سے، مفتی اعظم راجستھان سے، حضرت ام کلثوم اور سیدنا فاروق اعظم کا ذکر سنا۔ ایک مرتبہ سیدہ ام کلثوم سیدنا فاروق اعظم سے بحث کرتے، ایک صاحب، وہ بھی کون، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، ان کی بیوی کی شکایت لے کر کے وہ فاروق اعظم کے پاس ہے۔ اور شکایت کیا تھی پتہ ہے؟ اگر حدیث میں یہ الفاظ نہ آتے تو شاید میں بیان نہ کر، مصنف کی طرف آپ دیکھیں، اب حضرت علامہ عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں لکھا، جابر یہ شکایت لے کر آئے امیر المومنین میری بیوی مجھ پہ شک کرتی۔ اندازہ کریں آپ کون لوگ جن کے تقدس پر فرشتے بھی حیرت زدہ، جن کا تزکیہ مصطفیٰ جان رحمت نے نگاہوں سے فرمایا۔ حضرت بھائی شک کرنے والے کو کا علاج کیا ہے؟ لوگ کہا کرتے ہیں ایسا کہ شک کا علاج تو کسی کے پاس نہیں۔ اور شک کی بات آپ سمجھ گئے نا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ راجستھان والے بھی شک کا مطلب سمجھتے ہیں نا۔ شک کرتی ہے بیوی، بہتوں پر ہوتا ہے شک، اور خوبصورت لوگوں پر تو زیادہ ہوتا ہے۔ بیویاں شک کرتی ہیں، اللہ اکبر۔ شکایت لے کر کے آئے ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری، کہتے ہیں کہ امیر المومنین میری بیوی مجھ پہ شک کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تجھ پہ شک کرتی ہے تیری بیوی؟ یہاں ہمارے گھر کا حال یہ ہے کہ ہماری بیوی بھی کم و بیش کچھ ایسی ہی ہے۔ چونکہ فاروق اعظم کی بات ہے تو میں حدیث کا من و ان جملہ بیان نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کو بہت ادب کے پردے میں آپ کے سامنے کہ ہمارا بھی معاملہ کم و بیش کچھ ایسا ہی ہے۔ تو وہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود موجود تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین وہ ایسا کہہ رہے ہیں، آپ ایسا کہہ رہے ہیں، تو آپ نے نہیں سنا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ سارا ایسا کرتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو عورت کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا، سیدھا نہیں کرنا اس کو۔ ہم نے ٹیڑھی پسلی سے بنایا، عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اور سیدھا کرنا کیا ہے؟ طلاق ہے۔ توڑ دو گے یعنی سیدھا کرنے کی کوشش، توڑ دو، توڑنا کیا ہے؟ طلاق ہے۔ سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ توڑ دو گے، یہ توڑنا طلاق ہے۔ اللہ نے ان کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا ہے، ان کو ویسے ہی رہنے دو، چشم پوشی کرتے رہو، گزارا کرتے رہو، نباہ کرتے رہو۔ فاروق اعظم کہتے ہیں ابن مسعود اللہ نے تجھے عقل کامل عطا فرمائی ہے۔ اور جو عورت کی یا بیوی کی گستاخی پر، بے ادبی پہ صبر کرے، دو باتیں پیش کر کے بات پوری کر رہا ہوں۔ بہت بڑا نام ہے ولایت کی دنیا میں، آج کل طلاق بہت ہو رہی، سالن میں نمک زیادہ ہوا تو طلاق، بیوی نے بات نہیں مانی، طلاق بھول جاؤ۔ نوجوانوں طلاق، اور کیا سوچتے ہو؟ ارے اتار کے پھینکو اس کو، اس سے اچھی ملے گی۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر کسی پہ ظلم کر کے طلاق دی تو جو دوسری آئے گی پورا پورا بدلہ لے گی، اس کو کیا کرو گے؟ یاد رکھنا۔ اور جس کی زندگی سے کھیل رہے ہو نا طلاق دے کر،
آقا نے تو یہاں تک فرمایا جس نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا پہاڑوں جیسی نیکیاں لائے گا پھر بھی جہنم میں جائے گا. جو عورتوں کی زندگی سے کھیلے, سوچو تو سی. طلاق دے رہے ہو, کیا دو گے؟ جہیز واپس کرو گے, مہر واپس کرو گے, عدت کی رقم واپس کرو گے, اور دولت کے نشے میں ہوگے تو چند لاکھ روپے بھی واپس کر دو گے, دے دو گے. رقم پر لوگوں کی آبرو کو تولنے والوں یاد رکھنا, سب کچھ لوٹاؤ گے, کیا اس کا شباب جو تم نے چوسا ہے کیا وہ شباب بھی لوٹا سکو گے؟ اور یاد رکھنا, کسی کی بیٹی کو طلاق دے کر اس کو بستر پہ تڑپانے والوں, ہمارے تمہارے نبی نے فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسى والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی, گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا, خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی. تم جو چاہو کرو, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر تم نے کسی کی بیٹی کو طلاق دے کر اس کے پورے خاندان کو غمگین کیا اور تڑپایا ہے تو تم بھی اس منزل سے گزرنے کے لیے تیار رہو. کسی کا داماد بنتے وقت یہ سوچ لینا کہ میرا بھی کوئی داماد بنے گا. داماد بن کر کے بہت موچوں پہ تاؤ دیتے ہو. کسی کا شوہر بننے سے پہلے یہ بھی سوچنا کہ میں بھی بیٹی کا باپ بنوں گا اور میرا بھی کوئی داماد ہوگا. کھیل بنا رکھا ہے, سب تماشا بنا رکھا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تسبیح اور مصلی کی بنیاد پر, داڑھی اور ٹوپی کی بنیاد پر کسی کو اہم نہیں قرار دیا. داڑھی ٹوپی تسبیح مصلی کی اہمیت اپنی جگہ ہے, لیکن آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں. غور کیجئے, ایک ہستی ہے ولایت کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے, سیدی احمد کبیر رفاعی. سرکار غوث پاک نے فرمایا احمد کبیر معرفت کا سمندر ہے, سمندر. غوث پاک جس کو معرفت کا سمندر کہہ دے وہ کیا ہستی ہوگی. اور پھر ہمارے مسلک میں تو یہ بات بالکل مشہور ہے, بار بار آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ جب مدینہ منورہ جا کر کے آقا کی مواجہ میں پہنچ کر کہا السلام علیکہ یا جدی, تو قبر انور سے جواب آیا وعلیکہ السلام یا ولدی, اے میرے بیٹے تجھ پہ بھی. تو کہا حضور مصافحہ کرنا چاہتا ہوں. تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا احمد کبیر رفاعی کے لیے حضور نے اپنے ہاتھ قبر انور سے باہر نکال دی. یہ ہے سیدی احمد کبیر رفاعی, سلسلہ رفاعیہ کے بانی ہے, مقام غوثیت پر فائز ہے. اتنے بڑے بزرگ ہیں. مگر اب سنو, ان کا ایک مرید تھا, اس مرید نے خواب دیکھا کہ مرشد سیدی احمد کبیر رفاعی مقام صدیقیت پر فائز ہو گئے. مقام صدیقیت, اور صدیقیت کا مقام نبوت کے مقام کے بعد ہے. صدیقیت کے اوپر نبوت ہے اور نبوت کے بعد صدیقیت ہے, دونوں کے بیچ میں کوئی اور مقام نہیں ہے. شہادت اس کے بعد ہے, ولایت اس کے بعد ہے, نبوت کے بعد صدیقیت ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں جب نبوت کے بعد قرآن نے بھی صدیقیت کو رکھا ہے تو پھر صدیق اکبر کی افضلیت سے انکار کا کیا معنی ہے؟ قرآن بھی کہتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. نبوت کی بات. اسی لیے ہمارے دادا مرشد حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ یوں کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. اگر لوگ الگ الگ بولی بولنے پر آ جائیں تو کسی کی نہ ماننا, اپنے اسلاف کے نقش قدم پر رہنا. یہ میرا عنوان نہیں ہے لیکن بات میں نے اشارے میں عرض کر دی. کوئی بھی بولنے کے لیے آئے تو اس کو تولو اسلاف کی بولی پر. جس کی بولی اسلاف کی بولی سے ملتی ہے اسی کو قبول کرو, اور جس کی بولی اسلاف کی بولی سے نہیں ملتی اس کی گفتگو کو دیوار پہ مار دو. کیونکہ ہمارا مسلک ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. نئی نئی بات لانے والوں کو ہم کیا قبول کریں؟ اسلاف تو کہہ چکے, جو کہنا تھا کہہ چکے اسلاف. بہرحال تو مرید نے دیکھا کہ پیر صاحب مقام صدیقیت پر فائز ہے, صدیقیت کا مقام, لیکن مرید کی ہمت نہیں ہوئی کہ پیر کو اپنا خواب بیان کر سکے. پہلے کے مرید لوگ کیا ادب کرتے تھے, پیر کی شان میں خواب دیکھا ہے لیکن حوصلہ نہیں ہے کہ پیر کو اپنا خواب بیان کر سکے. آج تو ہم مریدوں کو پیر صاحب سے مذاق کرتے دیکھ رہے. اندازہ فرمائیں کیا دن آ گئے, اماموں سے مذاق, علماء سے مذاق, مشائخ سے مذاق. کیا حوصلہ ہے قوم کا آج. بہرحال لیکن وہ پیر بھی کون تھا, ہائے ہائے ہائے, جسے دنیا احمد کبیر رفاعی کہتی ہے. کیا تربیت تھی ان لوگوں کی جو پیروں کا اتنا ادب کرتے ہو, رسول اللہ کا کتنا ادب کرتے ہیں. ہمت نہیں ہوئی کہ پیر کو بیان کر سکے کہ میں نے خواب دیکھا, نہیں بیان کر سکا. ایک دن وہ خانقاہ میں آیا تو دور سے ایک منظر دیکھا اس نے. خانقاہ میں یہ منظر کیا کہ کوئی نہیں ہے خانقاہ میں, حالانکہ حضرت کی خانقاہ میں ہزاروں لوگ آتے تھے بات سننے کے لیے,
ہزاروں کی تعداد میں حضرت کا بہت بڑے باعث تھے آپ اپنے زمانے کے، ہزاروں لوگ بات سنتے تھے. آج انٹرنیٹ پر چند ہزار لوگ کسی کو دیکھ لیتے تو زمین پہ قدم نہیں رکتے ہمارے، لیکن ہمارے بزرگوں کو بغیر انٹرنیٹ کے اس زمانے میں ہزاروں لوگ سنا کرتے تھے. یہ ہمارے بزرگ لوگ تھے، ہم ان کے پیچھے ہر اعتبار سے پیچھے. اللہ کرے ہمیں ان کے خیرات مل جائے، ان کا صدقہ مل جائے. تو سیدی احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ کی خانقاہ، اتفاق ہے کوئی نہیں ہے، ایک خاتون ہے جو سیدی احمد کبیر رفاعی کو مار رہی ہے اور آپ نے اپنی گردن جھکا لی ہے. ام عبیدہ میں یہ کون کر سکتا تھا؟ خانقاہ ام عبیدہ میں یہ کون، کس کی ہمت تھی جس سے ملاقات کے لیے خضر علیہ السلام تشریف لائیں، جن کے لیے حضور کے ہاتھ قبر انور سے باہر آ جائیں، جن کے لیے رسول اللہ کا سلام آئے قبر انور سے، اس کے لیے ہمت کون کر سکتا؟ مرید رک گیا، قدم ٹھہر گئے، ہمت نہیں ہوئی کوئی آگے بڑھنے کی. لیکن دیکھتا رہا کہ حضرت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، حضرت خاموش صابر اور شاکر بنے کھڑے ہیں. مارنے والی مار کر چلی گئی، اور جب خون وغیرہ گردن سے نکلنے لگا، جسم زخمی ہو گیا، جب وہ چلی گئی تو مرید آیا اور آنے کے بعد عرض کیا، حضور اگر میں صحیح پہچان سکا ہوں تو جو آپ کی شان میں بے ادبی کر رہی تھی، کیا وہ میری پیرانی امی نہ تھی؟ پیرانی امی نہ تھی وہ؟ مرشد نے کہا ہاں بیٹا، تو نے صحیح دیکھا کہ وہ میری بیوی تھی جو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی تھی. میری بیویوں میں سے ایک بیوی تھی جو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی تھی. اب مرید کا جذبہ، وہ بھی ایسا مرید جو خواب بیان کرنے کی ہمت نہ رکھے. مرید نے کہا حضرت جو آپ کے ساتھ ایسا ظلم کرے کہ آپ پہ ہاتھ تک اٹھا دے، آپ پہ ظلم کرے، آپ اس کو گھر سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ آپ اس کو طلاق کیوں نہیں دیتے؟ اس کو گھر سے باہر کیوں نہیں کر دیتے؟ مسکرا کے کہتے بیٹا محسنوں کو گھر سے باہر نہیں نکالا جاتا، احسان کرنے والوں کو گھر سے باہر نہیں نکالا جاتا، طلاق نہیں دیا جاتا. کہا حضور یہ بھی کوئی محسن ہے، یہ بھی کوئی احسان کرنے والی ہے، یہ تو آپ کی کے ساتھ بدتمیزی اور بے ادبی کر رہی ہے. فرمایا بیٹے چند دن پہلے تو نے جو خواب دیکھا نا کہ تیرا پیر مقام صدیقیت میں فائز ہو گیا، وہ نفلی روزے اور نفلی نمازوں کی وجہ سے نہیں، یہ اس طریقے کی بدتمیزی کرتی ہے اور میں صبر کرتا ہوں، اسی کی برکت سے اللہ نے مجھے مقام صدیقیت عطا فرما دیا. یہ ہے اللہ، یہ وہ علم والے لوگ تھے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا شفیق بلخی، ان سے کسی نے کہا آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دے کہ بہت بد اخلاق ہے. وہ بد اخلاق ہے نا، میں تو اخلاق مند ہوں. بد اخلاق کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، اسی کو تو اخلاق کہتے ہیں. ارے تو مرا ملا بگو یا میں تورا حاجی بگو، یہ تو اکول ہو گیا نا. وہ مسکرا رہے تو آپ بھی مسکرا رہے، وہ گفٹ دے رہے تو آپ بھی گفٹ دے رہے. یار یہ اخلاق نہیں ہے کہ وہ گفٹ دے تو آپ بھی گفٹ دے، وہ مسکرائے تو آپ بھی مسکرائے. اخلاق تو یہ ہے وہ ظلم میں آگے بڑھتے رہے، آپ حسن سلوک میں آگے بڑھتے رہے. یہ اخلاق تو یہ ہے نا اخلاق. اور جو بیوی کے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں آ سکتا، پھر وہ کس کے ساتھ اخلاق سے پیش آ سکتا ہے؟ اس لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق ہے. طلاق پہ کنٹرول کرو اور بیوی کے ساتھ نبھا کی کوشش کرو. اور آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سردی کا خیال کرتے ہوئے آخری حدیث پڑھ رہا ہوں مفہوم کے طور پہ. آقا فرماتے ہیں عورت اگر صبر کرے شوہر کے ظلم پر تو مریم اور آسیہ کا ثواب پاتی ہے، اور شوہر صبر کر لے بیوی کے ظلم پر تو اللہ اسے صبر ایوب کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ اسلام ہے. لیکن یہ سب باتیں کب سیکھو گے؟ جب پڑھو گے. قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، سیرت النبی پڑھو، میرے آقا کی سیرت طیبہ پڑھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی پڑھو. کب تک سیریل دیکھ کر کے زندگی جینا سیکھو گے؟ اگر زندگی جینا سیکھنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی دیکھ کر کے جینا سیکھو. تب پتہ چلے گا کیا زندگی تھی حضور علیہ السلام کی. اتنا یاد رکھنا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب میں بیمار پڑ جاتی تھی اور کام کرنے کے قابل نہ رہتی تھی تو حضور علیہ السلام میرے حصے کے کام کر لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ گھر کی صفائی تک، حتیٰ کہ آٹا گوننا مجھے نہیں آتا تھا تو حضور مجھے آٹا گون کر دیتے تھے اور میں روٹی پکاتی تھی. یہ حضور کے گھر کا ماحول تھا. آج ہمارے گھر میں بچوں کے سامنے ماں باپ لڑتے ہیں، بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، بچے باپ سے باغی ہوتے ہیں. باپ کا باغی بنانے کا یا باپ کے باغی بننے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماں پر ظلم ہوتا دیکھ کر بچپنے سے بچے سوچتے ہیں میرے باپ نے ماں پہ بہت ظلم کیا. اگر اپنے بچوں کو بغاوت سے بچانا ہے کم سے کم اپنے بچوں کے سامنے لڑا نہ کرو، جھگڑا نہ کیا کرو. اور طلاق کا تو سوچو ہی مت، اس لیے کہ اللہ کو جوڑنا پسند ہے، اللہ کو توڑنا پسند نہیں ہے. جب اللہ عوام کے معاملے میں جوڑنے کو پسند کرتا ہے تو بیوی کے معاملے میں کتنا جوڑنے کو پسند کرتا ہے. ہماری جماعت کے ایک مفکر نے کہا تھا جو طلاق دیتے ہیں وہ کبھی مرد نہیں ہوتے، بلا عذر شرعی طلاق دینے والے کبھی مرد نہیں ہوتے. مرد وہ ہوتے ہیں جو بیوی سے نباہ کرنا جانتے. علامہ شفیق بلخی کی بیوی امام شفیق بلخی بڑے زاہد تھے، غریب نواز جیسے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں. شفیق بلخی وہ ہے.
شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جیسے لوگ ان کی تعریف کرتے، شفیق بلخی وہ ہیں. داتا علی حجویری جیسے لوگ شفیق بلخی کی ولایت کی تعریف کرتے، شفیق بلخی وہ ہیں. ان کی بیوی بڑی بد اخلاق تھی، تو کسی نے کہا طلاق دے دے. فرمایا یار میں طلاق دے دوں گا، کسی اور سے نکاح کرے گی، وہ برداشت نہیں کر پائے گا، اور اس نے جو ظلم کیا اس سے بڑھ کے وہ ظلم کرے گا تو ایک عورت پہ ظلم ہوگا، اس لیے میں طلاق نہیں دیتا کہ میں برداشت کر لوں گا، اس سے بدلہ نہیں لوں گا، لیکن دوسرا شوہر تو بدلہ لے گا نا، تو مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی عورت پر ظلم ہو. اس کو ظلم سے بچانے کے لیے میں اس کا ظلم سہ رہا. یہ اللہ والے لوگ تھے، یہ ان کی فکر تھی، ان کی سوچ. یہ فکر علم سے آتی، اللہ کے خوف کی وجہ سے آتی، اللہ کی خشیت کی وجہ سے آتی. آئیے ہم اس طرف آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کو ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر سب بناؤ، لیکن سب سے پہلے جتنا علم حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے فرض ہے. غسل و وضو، نماز، کیا بولنا ایمان ہے، کیا بولنا کفر ہے، کیا بولنا جائز ہے، کیا بولنا ناجائز ہے، یہ ساری چیزیں اپنے اللہ کا خوف تمام حکمتوں کی اصل ہے. جتنی حکمتیں ہیں اس سب کی جڑ ہے اللہ کا خوف. اگر عاشق بننا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے، اگر عالم بننا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے، اگر نیک بننا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے، اگر چہروں کو جگمگانا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے، اگر عبادت خانوں کو آباد کرنا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے، اگر اللہ کا ولی بننا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے، اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے، اگر اللہ کے نزدیک عزت والا بننا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے، اگر قبر میں اپنے جسم کو کیڑوں سے بچانا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے، اگر دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ رہنا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے. اس لیے کہ جب دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت بس جاتی ہے تو پھر انسان کہ دل کا تعلق خود بخود گناہوں سے ٹوٹ کر کے نیکیوں کی طرف مائل ہونے لگتا ہے. جب اللہ کا خوف انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان عیاشیوں کے اڈوں کو آباد کرنے کی بجائے وہ خدا خانوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے. جب انسان کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، تو انسان اپنی زبان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اپنی نگاہ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اپنے ہاتھ اور پیر کو گناہوں سے بچاتا ہے. اسی لیے میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. آج دنیا کے اندر جرائم اس لیے بڑھ رہے ہیں، آج دنیا کے اندر گناہ اس لیے بڑھ رہے ہیں، آج دنیا کے اندر عیاشیاں اس لیے بڑھ رہی ہے کہ لوگوں کے دلوں سے اللہ کا خوف نکلتا جا رہا ہے، اللہ کی خشیت نکلتی جا رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے اندر کرپشن اس لیے ہے کہ دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں. زنا کے اڈے اس لیے آباد ہو رہے ہیں، دلوں میں اللہ کا خوف نہیں. شراب کے اڈے اس لیے آباد ہو رہے ہیں، دلوں میں اللہ کا خوف نہیں. یاد رکھنا خدا کا خوف عظیم نعمت ہے. اللہ اکبر. روئے زمین پر رونے والے روتے ہیں، روئے زمین پر آنسو بہانے والے آنسو بہاتے ہیں. کوئی پیسہ چلے جانے پر روتا ہے، کوئی کسی کی میت پر روتا ہے، کوئی کسی کی جدائی میں روتا ہے، کوئی کسی کے غم میں روتا ہے. یاد رکھنا کوئی آنسو اتنا قیمتی نہیں ہوتا جو آنسو اللہ کے خوف سے نکلنے والا قیمتی ہوتا ہے. اللہ کے سچے رسول ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی تنہائی میں اپنے گناہ کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اس کی آنکھ سے صرف مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل جائے تو اللہ اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. اللہ کے خوف سے نکلنے والا آنسو جسم کے جس حصے سے لگ جائے، جسم کے جس حصے سے مس ہو جائے، اللہ رب العزت اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ والے اللہ کے خوف سے روتے نظر آتے ہیں. حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ کی راتوں کا حال یہ تھا، اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے. مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں ہے، جب رات کے آخری پہر میں آپ اپنا وقت گزارتے اس طرح روتے جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا تڑپ تڑپ کر اور بلک بلک کر کے روتا ہے، اس طرح روتے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خوف سے روتے ہوئے ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں، کاش میں انسان بن کر پیدا نہ ہوا ہوتا، میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال بن جاتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، خدا کے خوف کی شان یہ ہے، اللہ کی خشیت کی شان یہ ہے
اللہ اکبر. ہر انسان سدھرنا چاہتا ہے, ہر انسان بدلنا چاہتا ہے, ہر انسان دل کا انقلاب چاہتا ہے. یاد رکھنا خدا کے خوف کے بغیر دلوں میں انقلاب نہیں آ سکتا. اور اگر اللہ کا خوف چاہیے, اللہ کی خشیت چاہیے, تو یاد رکھنا خدا کا خوف جو ہے وہ بازاروں میں نہیں ملا کرتا. خدا کا خوف جو ہے خریدا نہیں جا سکتا. خدا کا خوف جو ہے یوں ہی حاصل نہیں کیا جا سکتا. ساری نیکیوں کی اور حکمت کی جڑ اللہ کا خوف اور خشیت ہے. اور اللہ کا خوف کس کو ملتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ علم والے ہیں. علم کی برکت سے اللہ کا خوف نصیب ہوتا ہے, علم کی برکت سے اللہ کی خشیت نصیب ہوتی ہے. جہالت جتنی بڑھتی جائے گی اتنی بے خوفی بڑھتی جائے گی. آج لوگ بے خوفی کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ ان کے پاس علم نہیں. اور ایک بات بھی آپ کو عرض کر دوں, آپ سوچتے ہوں گے کہ اللہ کے بندوں میں علم والے اللہ سے ڈرتے ہیں, تو ہم کچھ علم والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو نہیں ڈرتے. تو یاد رکھنا وہ پڑھے لکھے تو ہیں مگر عالم نہیں ہیں. اس لیے کہ عالم کی پہچان ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے گا. اگر اشرف علی تھانوی عالم ہوتا تو حضور کی توہین نہ کرتا, ابن تیمیہ عالم ہوتا تو حضور کی توہین نہ کرتا. پڑھا لکھا تو ہے, عالم نہیں ہے. اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا, جب وہ اپنے جیسے بشر کی توہین نہیں کر سکتا تو وہ خیر البشر کی توہین کیسے کر سکتا ہے؟ امام اہل سنت پڑھے لکھے بھی تھے اور عالم بھی تھے, دل کی خشیت کی وجہ سے پکار اٹھے اللہ کی سرتا و قدم شان ہے یہ انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت مصطفیٰ. تو یاد رکھنا ہر پڑھا لکھا عالم نہیں ہوتا اور ہر عالم پڑھا لکھا ہوا کرتا ہے. تو آج لوگوں کے اندر جو جہالت ہے اسی کی وجہ سے گناہ عام ہو رہے ہیں, جرائم عام ہو رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے علم کی طرف اپنی قوم کو پیش رفت کرنے کا حکم دیا, علم کی طرف بڑھنے کا حکم دیا. علم کیا ہے؟ یاد رکھنا میں دنیاوی علوم کا مخالف نہیں ہوں, لیکن جلسہ چونکہ مدرسے کا ہے اس لیے میں آج آپ کے سامنے دینی علوم کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں, لیکن مفہوم مخالف آپ مراد نہیں لیں گے. اللہ اکبر, ہم نے بھی کچھ تھوڑا بہت دنیا کے علوم پڑھے ہیں اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ سنی دعوت اسلامی جو ہے دنیاوی علوم کے ادارے بھی قائم کر رہی ہے. خود بفضل ہی تعالیٰ ایک انگلش اسکول اور ایک جونیئر کالج کا میں خود بھی چیئرمین ہوں. اس اعتبار سے اپنا تعارف کرانا کبھی پسند بھی نہیں کیا, لیکن اللہ کا شکر ہے عصری علوم کی خدمت ہم لوگ بھی کر رہے ہیں. مگر یاد رکھنا یہ دنیا کے جو علوم ہے وہ دنیا میں کام آئیں گے, مگر جو علم دین ہے انشاءاللہ وہ قبر تک جائے گا, قبر میں کام آئے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, آج ہم لوگوں کا حال کیا ہو گیا ہے؟ بچے کو اسکول کے لیے تو اٹھاتے ہیں لیکن علم دین کے حوالے سے ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ بچے کو قرآن پڑھنا سکھا دیں گے, وہ بھی درست تلفظ کے ساتھ نہیں, وہ بھی صحیح انداز سے نہیں. اللہ اکبر, حال یہ ہے 3-3 4-4 بچوں کے باپ بن گئے, ابھی تک غسل کا اسلامی طریقہ بھی نہیں پتا, ابھی تک نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بھی نہیں پتا. مسلمانوں بتاؤ, اللہ اکبر, ہم نے کمپیوٹر سیکھا, ہم نے 25-25 سال لگا دیے, کس کے لیے؟ جو ڈگریاں دنیا میں کام آئے گی ان کے لیے 25-25 سال لگائے, اور جو ڈگری قبر میں جائے گی 25 گھنٹے بھی اس علم دین کے لیے ہم نے کوشش نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رات کے مختصر سے حصے میں علم دین کا حاصل کرنا پوری رات جاگ کر نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو علم دین سیکھتا ہے مچھلیاں اس کے لیے دریا میں دعا کرتی ہے, جو علم دین سیکھتا ہے پرندے اس کے لیے گھونسلوں سے دعا کرتے ہیں, چوٹیاں اس کے لیے بلوں سے دعائیں کرتی ہے. اللہ اکبر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں طالب علم یعنی علم دین کا سیکھنے والا جس قبرستان سے گزر جاتا ہے ان قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے. اللہ کرے, اللہ اکبر, علم دین کا
حاصل کرنے والا اگر قبر کے قریب سے گزر جائے تو قبر کا عذاب اٹھا لیا جائے تو خود اس پر کیسے عذاب ہو سکتا ہے؟ یہاں تک فرمایا گیا علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر میں جانے تک کے۔ اللہ اکبر! آج میری قوم نے علم دین کو، علم قرآن کو، علم حدیث کو، علم فقہ کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ اگر مسلمانوں سے معلوم کرے آؤ تو فلمی دنیا کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے، مسلمانوں سے معلوم کرے آؤ سیاست کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے، دنیا میں کیا رہو بہت کچھ پتا ہے، ہونا بھی چاہیے، منع نہیں کرتے، لیکن اگر ان سے پوچھ لو اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رسول اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ولیوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کوئی جواب نہیں بن پڑتا۔ بلکہ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ آج بہت سارے مسلمانوں کو صحیح طور پر پہلا کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ جب کہیں نکاح پڑھانے کے لیے میں جاتا ہوں تو مائک دولہا کے منہ کے قریب کرنے کی بجائے میں اپنے منہ کے قریب کر کے اس کو کلمہ پڑھاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے درجنوں کا مجمع ہے، سینکڑوں کا مجمع ہے، اگر مائک اس کے منہ کے قریب کریں گے تو بیچارے کی عزت چلی جائے گی کیونکہ وہ صحیح طور پہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ اکبر! جو قوم کے جوان صحیح طور پہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے انہیں غرور ہے ہم بیت المقدس بچائیں گے، انہیں گھمنڈ ہے ہم قبلہ اول کی حفاظت کریں گے۔ نادانو! جو پہلا کلمہ نہ پڑھ سکے وہ قبلے کا تحفظ کیا کر سکتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا سکے وہ ظالم صہیونیوں سے اور مشرکین سے، یہود و نصارہ سے اسلام کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں؟ اسلام کے محافظ تو وہ تھے جنہیں نور الدین زنگی کہا جاتا ہے، صلاح الدین ایوبی کہا جاتا ہے، محمد ابن قاسم کہا جاتا ہے، جنہوں نے جانوں کو داؤ پہ لگا کر اللہ کے دین کی حفاظت کی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ! اللہ کے بندو دین کی اہمیت کو جانو۔ آج ہمارے بچوں کو ہم مسلمان نہ بنا سکے، جیسا مسلمان حضور دیکھنا چاہتے تھے آج ہم اپنے بچوں کو ویسا مسلمان نہ بنا سکتے، اپنی بچیوں کو ویسا مسلمان۔ آپ کیا سمجھتے جس اسٹیج پر جاؤ لوگ بڑے درد دل کے ساتھ کانوں کان کہتے ہیں مسلمانوں کی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا جو تمہیں پتا ہے وہ تم کہہ رہے ہو، لیکن بچیاں اور بچے جو مرتد ہو کر گھر میں ہیں ان کا غم کون منائے گا؟ آپ کے بچے اگر دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو اسلام پہ اعتراض ہو رہا ہے، حالانکہ دنیا میں سب سے خوبصورت ترین اگر کوئی مذہب ہے تو صرف مذہب اسلام ہے۔ اس مذہب کا حسن ہی الگ ہے، اس مذہب کا خدا رحمان و رحیم اللہ، اس مذہب میں جس کو الہ مانتے وہ اللہ ہے، اس کی طاقت کیا، اس کی قوت کچھ نہیں پتا۔ بہت سارے مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتا قبر میں کیا۔ ایک بہت بڑے پیر صاحب نے مجھ سے پوچھا بغداد شریف، یار مرنے کے بعد قبر میں اتنی دیر تک کے کیسے پڑے رہیں گے؟ میں نے کہا پیر صاحب پڑے ہی نہیں رہیں گے، ہمارا پورا دین، آپ واللہ کوئی میں گڑھ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر مائک پر نام لینا غیبت میں شمار نہ ہوتا تو میں نام لے کر بتاتا۔ قبر میں کیا ہونا ہے کچھ پتا نہیں، سیکھا ہی نہیں۔ یہ جو لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں اسی لیے کہ ان کو علم نہیں ہے کہ قبر میں ہونا کیا ہے، قبر میں کیا ہونا ہے۔ جتنی خوبصورت دنیا کی زندگی ہے اس سے کروڑ درجہ زیادہ مومن کی زندگی قبر کی خوبصورت ہے۔ اور دنیا، توجہ کرنا، حدیث پاک ہے یؤمنون بالغیب، ہم غیب پر ایمان لانے والے لوگ، حدیث پاک ہے، تو قرآن کی آیت میں نے پڑھی یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان لاؤ، حدیث پاک ہے کیا ماں کا پیٹ دنیا کے سامنے جتنا چھوٹا ہے، توجہ کریں، ماں کا پیٹ دنیا کے سامنے جتنا چھوٹا ہے، مومن کی قبر اتنی وسیع ہے کہ اس قبر کے سامنے دنیا اتنی ہی چھوٹی ہے جتنی دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ چھوٹا ہے۔ جب مومن قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دیا جاتا ہے، جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ ادھر دیدار مصطفیٰ کر کے آنکھیں بند کی، ادھر فرشتے آ کے کہیں گے چلو قیامت کی صبح ہو گئی، جس کو دیکھ کے آنکھیں بند کی تھی آنکھیں کھول کے پھر اسی کا دیدار کر لیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ دنیا سوچ رہی ہے صدیاں بیت گئی مگر وہاں اٹھنے والا کا سوچے گا رات کو سویا تھا صبح کو بیدار ہو گیا۔ علم نہیں ہے مسئلہ، اس لیے
لوگ مرنے سے کیوں ڈر؟ حاجی صاحب مرنے سے ڈر رہے ہیں، نمازی صاحب مرنے سے ڈر رہے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ دیندار کہلانے والے بھی مرنے سے ڈر رہے ہیں۔ میں تو لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں، شاید آپ نے سنا بھی ہوگا، یوٹیوب کا دور ہے، کہ مدینے جانے سے جتنی خوشی ہوتی ہے مومن کو مر جانے سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ مدینے منورہ جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا بے حجاب نظر آتا ہے۔ جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی مرنا ہی نہیں چاہتا، جنت میں سب مرنے کی دعا کرنے کی اجازت نہیں، لیکن موت سے نفرت کرنے کی اجازت بھی نہیں۔ اس سے خوبصورت زندگی کیا ہے؟ حضور کو دیکھا آنکھیں بند کی، کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے؟ امام کہتے ہیں وہ جان دے دو وعدے دیدار پر، جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ اور کہتے ہیں اللہ اکبر، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، اور شاید ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آج علم کی کمی ہے، اس لیے لوگ ادھر ادھر کیوں تک رہے ہیں؟ علم کی کمی ہے۔ اسلام پر اعتراض مسلمانوں کے بچے کر رہے ہیں، علم کی کمی ہے۔ قوم کی بیٹیاں آج اسلام کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، علم کی کمی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے وقت میں اگر یہ مدرسے قائم ہے، یہ مدرسے کیا ہے؟ ان کی اہمیت جانو، ان کی قدر جانو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے۔ ایک دور تھا مسلمانوں کا بچہ پڑھا لکھا رہتا تھا، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس اتنا علم رہتا تھا، اللہ اکبر، کہ اتنا علم لوگوں کے بڑے بڑوں کے پاس نہیں رہتا تھا۔ آئیے اگر بچے کی بات آئی ہے تو پھر میں نبی کے گھر کے ایک بچے کی بات کروں، جس گھر کے بچے کو امام اہل سنت نے نور کا بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں اللہ حضرت سیدنا مالک الدینار، جنہیں مالک ابن دینار بھی کہا جاتا ہے، ایک مرتبہ ایک جنگل سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ دیکھو کیسے علم سکھایا گیا، علم کا کیسے ماحول بنایا گیا، علم کا کیسے ماحول پیدا کیا گیا۔ مالک ابن دینار ایک جنگل سے تشریف لے جا رہے ہیں، جنگل سے جاتے جاتے کیا دیکھا؟ ایک ننھا سا بچہ ہے، بڑا خوبصورت سا بچہ ہے، حسین و جمیل سا بچہ ہے، اور وہ خوبصورت سا بچہ لکڑیاں چنتا ہے، اور لکڑیاں چنتے چنتے روتا ہے، کبھی روتا ہے، لکڑیاں جمع کرتا ہے۔ اس خوبصورت سے بچے کو دیکھ کر کے مالک ابن دینار کو خیال آیا کوئی معمولی گھر کا بچہ نہیں ہے، کوئی شہزادہ معلوم ہوتا ہے، لیکن بہرحال دل میں خیال آیا چلو اس بچے کو سلام کر لیں، تھوڑا توجہ کریں۔ علم دین انسان کا دماغ کھولتا ہے، انسان کی فکر کھولتا ہے، انسان کا شعور کھولتا ہے، شعور کو بالغی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اپنے بچوں کو اتنا علم تو ہمیں دینا چاہیے کہ کم سے کم ضروریات دین کا علم ہمارے بچوں کے پاس ہو۔ ہر مسلمان کا بچہ نماز جانے، وضو جانے، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، حلال و حرام کے مسائل، یہ سب ہمارے بچے کو پتا ہونا چاہیے۔ جتنا علم سیکھنا فرض ہے، بچوں کو اور بچیوں کو جب تک اتنا علم نہیں سکھاؤ گے بچوں کا ایمان نہیں بچا سکتے۔ قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یاد رکھنا، پھر کہتا ہوں دنیاوی علوم کا مخالف نہیں، مگر سن لو اگر دنیا کی ڈگری بچوں کو نہ دلائی اللہ قیامت میں نہیں پوچھے گا۔ اگر آپ نے دینی فرض و علوم نہ سکھائے تو اللہ قیامت کے دن تم سے پوچھے گا، مجرم بنو گے مجرم۔ آج ہمارے بچے جو ڈکیتی کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، سود کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، وجہ علم دین ان کے پاس نہیں، بلکہ ماں باپ کی ناقدری کر رہے ہیں، علم دین ان کے پاس نہیں۔ ماں باپ کو ستا رہے ہیں، علم دین ان کے پاس نہیں۔ ماں باپ سے بغاوت کر رہے ہیں، علم دین ان کے پاس نہیں۔ آج اگر بیویوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، علم دین ان کے پاس نہیں۔ طلاق کی بات کی جا رہی، علم دین ان کے پاس۔ سارا رونا اسی پر ہے، علم دین ان کے پاس نہیں۔ اللہ کے رسول نے عرب کے صحرا نشینوں کو زیور علم سے آراستہ کیا۔ عرب کے صحرا نشینوں کو زیور علم، حضور نے جو انقلاب پیدا کیا وہ خالص علمی انقلاب تھا۔ غلاموں کو اتنا علم دیا کہ صحابہ کے دور کے بعد علمی قیادت آزاد کردہ غلام اکثر کرتے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھ لیں آپ، بڑے بڑے ائمہ وہ لوگ ہیں جن کا کبھی خاندان غلامی میں جو ہے وہ بسر کیا کرتا تھا، آپ اس کی ایک تاریخ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، مالک بن دینار نے سوچا اس بچے کو سلام کروں۔ اچھا یہ آج ہم سلام کی سنت بھی چھوڑ چکے، وہ بھی علم نہ ہونے کی وجہ۔ اگر میں اسٹیج سے سلام کرنے کی سنت بیان کروں تو بھی لوگ ناراض ہوں گے، کیونکہ یہ بھی جہالت ہے۔
لیکن ہم نے تو بلایا تھا تقریر سننے کے لیے، تو سلام کی سنتیں شروع کر دی. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سلام کیا ہے. سلام وہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سلام کرو گے تو غرور ختم ہوگا، سلام کرو گے تو دل کے کینے ختم ہوں گے، سلام کرو گے تو دل صاف ہوگا، اور سلام کرنے والے کو 90 نیکی ملتی ہے، جواب دینے والے کو 10 نیکی ملتی ہے. سلام اللہ کی بھی سنت ہے، توجہ کریں، سلام اللہ کی بھی سنت ہے، رسول اللہ کی بھی سنت ہے، فرشتوں کی بھی سنت ہے، انبیاء کی بھی سنت ہے، مومنین کا طریقہ ہے. جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ سلام کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اس سے پہلے اللہ ارشاد فرماتا ہے سلام قولا من رب رحیم. اللہ سلام کرے گا اپنے بندوں کو، رحمان کی طرف سے سلام ہوگا. لیکن جب اللہ سلام کرے گا تو مجرموں کو چھانٹ دیا جائے گا. فرشتے سلام علیکم طبتم، فرشتے سلام کریں گے مومنوں کو، مومن ایک دوسرے کو سلام کریں. یہاں ایک بات مجھے یاد آئی، جنت میں نماز نہیں ہوگی لیکن جنت میں سلام ہوگا. آج کل کچھ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وہ سلام سے چڑھتے ہیں. بلکہ اگر آپ منطقی طور پر حدیث کا اشارت النص لے کر بات کریں تو جنت میں 2 چیزیں آپ کو ملے گی. نمبر 1 سلام اور زیارت. آج کل کچھ لوگ سلام سے بھی چڑھتے ہیں اور زیارت سے بھی چڑھتے ہیں. زیارت کہتے ہیں کسی کو دیکھنا، کسی کو دیکھنا، یہ زیارت ہے. صحیح ہے، آسان لفظوں میں گجرات کا خیال کر کے، بورسد والے اور گرد نواز سے آنے والوں کا خیال کر کے، تو اگر آپ دل میں تمنا کریں گے کہ آج غوث اعظم کو دیکھنا ہے تو جنت میں دیدار ہو جائے گا. غریب نواز کو دیکھنا ہے تو دیدار ہو جائے گا. صابر پاک کو دیکھنا ہے دیدار ہو جائے گا. مخدوم سمنا کو دیکھنا ہے دیدار ہو جائے گا. اپنے سچے پیر کو دیکھنا ہے دیدار ہو جائے گا. اس لیے کہ جنت میں آپ ہی آپ ہوں گے. 1857 کے بعد کے بگڑے ہوئے لوگ جنہوں نے صحابہ سے بھی بغاوت کی، جنہوں نے اہل بیت سے بھی بغاوت کی، اور جنہوں نے مالک جنت محمد الرسول اللہ سے بھی بغاوت کی، بگڑے ہوئے لوگ وہاں نہیں ہوں گے. کیونکہ قرآن کہتا ہے الا قیلا سلاما سلاما، وہاں کچھ نہیں ہوگا. اور کیا ہوگا؟ صرف سلامتی سلامتی ہوگی. یعنی وہاں دہشت گرد لوگ نہیں ہوں گے، سلامتی والے لوگ ہوں. اس سے بڑا دہشت گرد کون؟ دنیا کے دہشت گرد تو زندوں کو مارتے ہیں، ان سے بڑا دہشت گرد کون ہوگا؟ جو قبروں پر بھی بلڈوزر چلاتے ہیں، جو قبر والوں پر بھی دہشت گردی کرے، ان سے بڑا دہشت گرد کون؟ لیکن کون ہے؟ میں نام لے کر کے کسی کی اہمیت بڑھانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ ہماری زبان اتنی قیمتی ہے. جو یار کا نام لیتی ہے وہ اغیار کا نام کیسے لے سکتی؟ زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ. اس لیے ابھی آپ کو تمنا کرنا پڑے گا کہ ہمارا نام بھی ان کی زبان پہ، ابھی تم اتنے قیمتی نہیں ہو کہ آپ کا نام لے کے آپ کی اہمیت بڑھائے. کہ کچھ لیتے تو ہیں آپ والے، میں نے کہا یہ ان کی فراخ دلی ہے، جو لیتے یہ ان کی فراخ دلی ہے یا پھر ان کی سادہ دلی ہے. لیکن ہم تو نہیں لیں گے، اس لیے کہ ہم سادہ دل بھی کے قائل ہیں، فراخ دلی کے بھی قائل ہیں، لیکن تھوڑی سی تمہیں غیرت کے اظہار کے بھی بارے میں ہم جو ہے وہ کچھ سکھانا چاہتے ہیں. تو بہرحال میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو زیارت سے بھی چڑھتے ہیں اور سلام سے بھی چڑھتے ہیں. گویا کہ وہ بتاتے ہیں کہ جو کام جنت میں ہونے والا ہے ان سے ہمیں چڑھ ہے، کیونکہ ہمیں جنت میں جانا وہاں سلام. اس لیے یہاں سلام کی عادت ڈالو اور زیارت کی بھی عادت ڈالو. ہاں، زیارت کی بھی عادت ڈالو، سلام کی بھی عادت ڈالو، کیونکہ وہاں زیارتیں بھی ہوگی اور انشاءاللہ ہمیں ہی ہوگی. لیکن سنیو، یاد رکھنا، اگر شراب پیتے رہو اور پھر جنت کا خواب دیکھو، گارنٹی اس منبر کی نہیں ہے. عورتوں پر پاپ کی نظریں بھی ڈالو اور جنتی ہونے کا خواب بھی دیکھو، اس منبر کی گارنٹی نہیں. سود کے دھندے بھی کرو اور جنت کا خواب بھی دیکھو، اس منبر کی گارنٹی ہے. وہ اور لوگ ہوں گے جو سود کا دھندا کرنے کے بعد بھی تمہیں یہ ضمانت دے کہ تم جنتی ہو، کبھی نہیں ہو سکتا. سود کا دھندا کرنے والوں پر تو امام ابن حجر فرماتے ہیں شب قدر میں بھی میں نے عذاب ہوتے دیکھا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مت سمجھو کہ صرف سنی کہلا کر جنت میں چلے جاؤ گے. میں اپنے علماء کی تائید، اگر میں صحیح جملہ کہہ رہا ہوں تو تائید چاہتا ہوں، اور غلط کہہ رہا ہوں تو اصلاح کریں. میں ابھی اپنی جملے کو واپس کریں. صرف سنی کہلا کر کے جو چاہو کرو اور جنت میں جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا.
تمہارے گھر کی شادیوں میں ڈی جے بجے پھر تم جنتی، پوری زندگی کبھی مسجد کا منہ نہ دیکھو فجر کی نماز میں پھر بھی تم جنتی، یہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہم حضور کے پابند ہیں، آپ کے نہیں۔ آپ کو برا لگتا ہے تو آپ معاف کریں، نہیں معاف کر سکتے تو آپ خوش رہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا جب اللہ کے رسول نے فرما دیا جس نے نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں، جس سے حضور بیزار ہو جائیں اسے جنت کیسے ملنے؟ میرے بھائی جس سے ماں ناراض ہو اس کو جنت نہیں ملے گی، جس سے حضور ناراض ہو اس کو جنت کیسے مل سکتی ہے؟ جو ماں باپ کو ناراض کر دے حضور فرماتے ہیں اس کو جنت نہیں، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن جو مالک جنت ہے وہ حضور ہیں، اللہ نے انہیں مالک جنت بنایا۔ تو یہ جو خواب دیکھتے ہو نا سود کے دھندے کر کے، شراب پی کر کے، جوا کھیل کر کے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے نام تو جہنم کے دروازوں پہ لکھے جاتے ہیں، اور جن کا نام جہنم کے دروازوں پہ لکھا جائے گا اس کا جہنم میں جانا ہے، نہیں برداشت کر سکتے جہنم کے عذاب کو۔ اللہ کے بندو آپ کیا سمجھتے ہو دین کو اور آخرت کو، قیامت کو اور حساب کتاب کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود مالک جنت ہے، ذرا توجہ کرنا اس پر، بہنوں کی بھی توجہ، اللہ کے رسول کی بات کرنا جس کے لیے کائنات بنے، جن کی عزت کے اظہار کے لیے میدان محشر ہے، جس کو مالک جنت بنایا، جب ان کی داڑھی میں کچھ سفید بال صدیق اکبر نے دیکھے، توجہ کرنا اس پر، حضور کی داڑھی میں چند بال، 10 یا 12 بال، مختلف روایتیں ہیں، چند سفید بال رسول اللہ کی داڑھی میں صدیق اکبر نے دیکھے تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورۃ النبا، ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ان صورتوں میں کیا ہے؟ ان صورتوں میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ابو بکر ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اگر حضور نہ کہتے میری زبان میں جرت نہیں تھی یہ حدیث بیان کرتا، یہ بات کرتا، کیا تھا؟ ہم کہے لگا رہے میدان محشر سن کے، حضور قرآن میں میدان محشر پڑھ کر کے حضور کو اتنا اللہ اکبر امت کے حوالے سے غم لاحق ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ آقا ارشاد فرماتے عائشہ میرے اللہ کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہر کسی کو جہنم سے گزرنا پڑے گا، اگر اللہ کرم کر دے تو وہ جہنم سے گزر جائے گا ورنہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مجھے بتائیے صرف ایک زرہ کو اللہ کے رسول کی اجازت سے لیے بغیر پوچھے اپنے پاس رکھ لینے والے ایک شخص، ان کا کیا حال ہوا؟ شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول جنت البقیع میں گئے، تھوڑا دھیان سے سن، بہت سستی سمجھ لیے جنت کو، بہت سستی سمجھیے جنت، جلسے میں ایک بار سبحان اللہ کہہ دو پھر پوری زندگی جنابت کا غسل نہ بھی کرو تو بھی جنتی ہو، کتنی یقینی جنتی ہے تو جنت ہے تمہاری۔ سوچو غور کرو کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ اللہ کے رسول جنت البقیع میں تشریف لے گئے، ایک صحابی ساتھ میں تھے، حضور نے فرمایا ہٹ ہٹ ہٹ، مفہوم اس طرح کا کچھ، وہ جو ساتھ میں تھے انہوں نے سمجھا مجھے ہٹنے کو کہتے ہیں، آقا نے فرمایا تجھے ہٹنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو قبر میں سو رہا ہے نا دراصل یہ عذاب میں گرفتار ہے، جنت البقیع میں وہ عذاب میں، مفہوم بیان کر حضور یہ، آقا فرماتے ہیں ہاں میں نے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا تو زکوٰۃ میں ایک زرہ آئی تھی، اس زرہ کو اس نے اپنی مرضی سے اپنے پاس رکھ لیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ زرہ جہنم کی آگ کی بنا کر کے اس کو پہنا دی گئی ہے۔ کس کو اللہ کے رسول نے جس شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا،
اور یہاں تو پہلا کلمہ بھی یاد نہیں ہے اور اپنی جنت کو یقینی سمجھ رہے. مجموع زوائد کی روایت ہے جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے, آقا فرماتے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا. کہاں ہے میدان محشر؟ کیا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا, جب وہ آخرت کو یاد کرتی تو اتنا روتی تھی کہ روتے روتے جب دوپٹے سے آنسو پوچھتی تھی تو آپ کا دوپٹہ ایسے نچوڑنا پڑتا جیسے دھونے کے بعد دوپٹہ نچوڑا جاتا ہے. ان لوگوں کو نہیں پتا تھا اللہ رحمان ہے رحیم ہے. حضور رحمت اللہ علیہ انہیں نہیں پتا تھا. انہوں نے قرآن اترتے دیکھا, انہوں نے حضور کے معجزات دیکھے, درختوں کو حضور کے قریب آتے دیکھا, حضور کے اشارے سے درختوں کو جاتے دیکھا, کنکریوں کو حضور کے اشارے سے کلمہ پڑھتے دیکھا, حضور کے ہاتھوں میں کھانے کو تسبیح کرتے دیکھا. حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کے ذریعے سے انہوں نے دیکھا کہ پتھر حضور پر درود پڑھ رہے ہیں, سلام پیش کر رہے ہیں. حضور کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھا. ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا, اللہ اکبر. اس کے بعد بھی وہ روتے ہیں, بلکتے ہیں, آؤ بکا کرتے ہیں. اللہ اللہ. آئیے ایک حدیث اور سن لے, ایک روایت اور سن لے. جب سیدنا فاروق اعظم جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارتیں دی اور فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے, وہ فاروق اعظم جب ان کو شہید کیا گیا آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بیٹوں تم میرے فرما بردار ہو, مجھے زمین پر ڈال دو. اور جب زمین پر آپ کو ڈالا گیا تو آپ اپنا رخسار زمین پہ مل کر اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے. عبداللہ ابن عباس کہنے لگے امیر المومنین آپ تو وہ ہیں, آپ کے ذریعے سے دین کو عزت ملی, آپ کے ذریعے سے اتنی فتوحات نصیب ہوئی. فاروق اعظم کہتے اے ابن عباس, عمر کی تو تمنا بس اتنی ہے اللہ نہ مجھے کوئی اجر دے نہ عذاب دے, برابر سرابر چھوڑ دے, عمر کامیاب ہو جائے. یہ ان کی عاجزی ہے, یہ ان کی انکساری ہے. اور ہمیں کیا ہو گیا, ہم تو پوری زندگی کبھی فجر کی نماز میں نہیں گئے. جو نماز پڑھتے ہیں ان کا وضو چیک کر, ایک اچھا عالم اگر ہمارا وضو چیک کر لے تو شاید ہمارا وضو کامیاب نہیں ہوگا. عالم چیک کرے تو ہمارا وضو کامیاب نہیں ہو سکتا. علیم بذات الصدور چیک کرے گا تو ہمارے وضو کا کیا حال ہوگا. ایک اچھا عالم ہماری نماز چیک کر لے تو ہماری نماز کس کھاتے میں رکھی جائے گی. عالم کے پاس نماز چیک کرائیں جو سچا عالم ربانی ہو تو اپنی نماز کا کیا ٹھکانہ. علیم بذات الصدور چیک کرے گا ہماری نمازوں کو کیا حال ہوگا. کیا دن ہم دیکھ رہے ہیں, بے فکر ہو کر کے بیٹھے. سیدنا فاروق اعظم اتنا روتے تھے کہ چہرے پہ نشان بن گئے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فاروق اعظم کا ایک واقعہ پیش کرتے ہیں جس کا مفہوم پیش کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی تمنا تھی کہ فاروق اعظم کی شہادت کے بعد میں ان کو خواب میں دیکھوں. توجہ کرنا, مفہوم پیش کر رہا ہوں. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص صحابی ابن صحابی ہے, ان کی تمنا تھی کہ میں فاروق اعظم کو خواب میں دیکھوں. 12 سال ہو گئے فاروق اعظم کی شہادت, اور کہاں آرام کرنے. ہم سنیوں کا یقین ہے کہ صدیق و فاروق جنت میں سو رہے ہیں, ہے نا. جہاں 2 رکعت پڑھنے کے لیے ہر مکتبہ فکر کا آدمی نمبر لگا کر کھڑے ہوتا ہے, ایک دوسرے کو دھکے دیتا ہے, وہاں وہ حضور اس سے اور قریب حضور کے قدموں میں سو رہے ہیں, آرام کر رہے ہیں. حضرت پیر نصیر الدین نصیر بہت خوبصورت بات کہتے ہیں نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے. حضور کے قدموں میں سونے والے ابھی بھی جنت میں سو رہے ہیں, جنت میں آرام کر رہے ہیں. میرے امام کہتے ہیں سادین کا قران ہے پہلو ہے ماہ میں, جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے, اور محبوب رب اکبر ہے اس سبز قبہ میں, پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. اللہ اکبر. فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کی تمنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے دل میں تھی. 12 سال کے بعد اس شان سے فاروق اعظم کو دیکھا, ایسا لگتا تھا کہ جیسے غسل کر کے, ابھی تازہ غسل کر کے کہ بدن سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں, آپ تشریف لا رہے ہیں. تو فاروق اعظم کو دیکھنے کی تمنا پوری ہو گئی. تو فاروق اعظم سے کہا امیر المومنین بہت دن سے تمنا تھی کہ آپ کو دیکھوں لیکن آج دیکھا. تو کہا کتنے دن ہو گئے مجھے تم سے ملے ہوئے اور تم سے بچھڑے ہوئے؟ کہا 12 سال ہو گئے. تو کہا کہ عبداللہ جس دن سے شہادت ہوئی اس دن سے لے کے آج تک میں اللہ کو حساب دے رہا تھا. میں اللہ کو, کون فاروق اعظم, کون فاروق اعظم؟ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر ابن خطاب. کون فاروق اعظم جس کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل دے, رستہ تبدیل کر دے. کون فاروق اعظم؟ فرمایا میرے عمر کا نام لے کر اپنی محفلوں کو رونق بخشو. کون فاروق اعظم؟
حضور کے یہ شان والے صحابہ، ان کی عظمت جن کا ذکر توریت میں، انجیل میں، قرآن میں، وہ فرما رہے ہیں 12 سال سے اللہ کو حساب دے رہا، میرے اللہ کو مجھ پہ رحم آ گیا اور میرے اللہ نے مجھے بخش دیا، آج تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ اس میں بھی فاروق اعظم کی شان ہے، کوئی توہین نہیں، اللہ کو حساب دے رہے ہیں، اللہ کو حساب دے رہے ہیں۔ بھائی جسے حساب دیا جاتا ہے پھر اس کا دیدار نہیں کیا جاتا، یہ بھی ان کی شان ہے۔ اگر کوئی دائیں بائیں کا رستہ نکالتا ہے تو اسے پتا ہونا چاہیے، لیکن ہمارے لیے کیا عبرت ہے۔ 12 سال تک فرماتے میں حساب دے رہا تھا، کون؟ جس کے عدل نے شیر اور بکری کو ایک گھاٹ میں پانی پلا دیا، جس نے کہا کہ اگر دریا کے کنارے کوئی بکری خارش سے مر جائے بھوکی، میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، جس نے ایک جبے پر خلافت سنبھالی اور پوری زندگی گزار دی، جس کے پاس دوسرا جبہ بھی نہیں تھا، جس کا حال یہ تھا سب لوگوں کو کھلاتے تھے بیت المال سے اور خود سوکھی روٹی کھاتے تھے۔ اللہ اکبر، ان کی کیا منقبت بیان کریں، جن کے بارے میں جبریل امین کہتے ہیں اگر میں عمر نوح لے کر کے آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو عمر نوح ختم ہوگی، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ ایسی ہستی فرمائے 12 سال سے میں اللہ کو حساب دے رہا تھا، جس کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ جب اپنے گھر کا حساب کرتے ہیں تو گھر کا چراغ جلاتے ہیں، اور بیت المال کا حساب کرتے ہیں تو حکومت کا چراغ جلاتے ہیں، جس کے بدن پہ پیون تھے پیون والے کپڑے پہنے، اللہ اکبر، جس نے کبھی مشکوک لقمہ نہیں کھایا، وہ فرماتے 12 سال تک میں اللہ کو حساب دیتا رہا۔ سود کے دھندے کرنے والوں کہاں سے طاقت لاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کی؟ زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں کہاں سے زبان میں طاقت لاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کی؟ مسجدوں کو ویران کرنے والوں کہاں سے طاقت لاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کی؟ عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے والوں کہاں سے طاقت لاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کی؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا جس کو اللہ درگزر کر دے، اگر اللہ نے پوچھ گچھ کر لی تو نہیں بچ سکتا۔ اور ہم کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہو، یہی رونا ہے، اس لیے بے خوف ہو گئے محشر سے، اس لیے بے خوف ہو گئے، علم نہیں ہے۔ جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہے، وہ آخرت کو یاد کر کے داڑھی پکڑ کر کہتے اللہ علی پر رحم فرما۔ وہ امام اعظم جو داتا کے بھی امام ہے اور خواجہ کے بھی امام ہے، محبوب الہی کے بھی امام ہے، وہ اپنی سفید داڑھی پکڑ کے پوری پوری رات رو کر کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما۔ تو قیامت میں مجھ سے کیا پوچھے گا اور میں تجھے کیا جواب دوں گا؟ جو رمضان شریف میں 61 قرآن ختم کرتے تھے، ان کی فکر آخرت اور اللہ کے خوف کا یہ عالم ہے۔ جو روزانہ ہر رات کبھی 700 کبھی 300 کبھی 1000 رکعت تک نماز ادا فرماتے، یہ ان کی کرامت تھی کہ اللہ ان کے لیے رات اتنی طویل کر دیتا تھا، یہ حال تھا۔ علم نہیں ہے، سوچتے ہیں کہ قطعاً یقینی جنتی ہے ہم لوگ، نہیں، اتنی سستی نہیں ہے جنت، اور اتنی مہنگی بھی نہیں ہے جتنا 1857 کے بعد والوں نے مہنگی کر کے دکھایا۔ نہ اتنی سستی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں اور نہ اتنی مہنگی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ تو کیا ہے اعتدال کی راہ؟ تو امام نے بہت آسانی سے سمجھایا، کہا جنت کیسے؟ تو کہا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، مگر ہم مفلس کیا مول چکائیں؟ اپنا ہاتھ ہی خالی۔ ایک انگوٹھی بکی ابھی 51,000 کی ہے نا، بہت مہنگی بکی۔ اگر میں اپنی گھڑی کو یہ کہہ دوں کہ یہ 4 آنے کی، لو خریدو، 4 آنا چاہیے مجھے، کس کے پاس 4 آنا ہے لے جاؤ اس کو، 51,000 کی خریدی نا انگوٹھی، یہ 4 آنے کی ہے۔ گھر جا کے کہو گے کتنا سستا سودا لگایا امین القادری نے، مگر جیب میں 4 آنے نہیں تھے۔ ہنسنے کی بات نہیں، یہ رونے کی بات ہے۔ اگر جیب میں 4 آنے نہیں ہو، اتنی سستی قیمت کے بعد بھی گھڑی خرید نہیں سکتے، جنت تو سستے میں بک رہی ہے کیا اپنے پاس؟ ہم مفلس کیا مول چکائیں؟ ہم مفلس گھڑی خریدنے کے لیے 4 آنے چاہیے تھے، نہیں ہے نا تمہارے پاس؟ مجھے 54 چاہیے، نہیں ہے نا؟ کروڑ پتی ہو لیکن 54 اس وقت تمہارے پاس نہیں ہے، میں جانتا ہوں، نہ ان کے پاس ہے نہ تمہارے پاس۔
नहीं खरीद सके ना मेरी घड़ी, करोड़पति होकर भी, क्योंकि तुम्हारे पास वो कीमत नहीं है जो मुझे चाहिए। जो कीमत मुझे चाहिए अगर वो तुम्हारे पास नहीं है तो अरबपति करोड़पति होकर भी, बल्कि 51,000 की अंगूठी खरीदने वाला मेरा भाई भी मेरी चवन्नी की इस घड़ी की कीमत का जो है वो मुतहम्मिल ना हो सका। सोचो तो सही, जन्नत की कीमत अगर एक नेकी भी हो सही है हमारे पास। एक नेकी की बात, एक नेकी, सिर्फ एक नेकी, अब एक नेकी हमारे पास नहीं है। मैंने कहा अपने ज़ौम में नेक होना अलग बात है और यार की निगाह में नेक होना अलग है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत, हम मुफलिस क्या मोल चुका। हम तो मुफलिस, अपना हाथ ही खाली, कुछ नहीं है हमारे पास। मेरे भाइयों कुछ फिक्र कर लो, पहली और आखिरी बार दुनिया में आए हो, कुछ सोचो, दीन को अहमियत दो, दीन, इल्म दीन सीखो, मजहब को अहमियत दो। आज कौम की बेटियां, कौम के बच्चे क्या चाहते हैं? मेरे मेयार की बीवी चाहिए, मेरे मेयार की बहू चाहिए, मेरे मेयार का शौहर चाहिए। मेयार क्या है? मैं डॉक्टर हूं, मुझे डॉक्टर बीवी चाहिए। मैं डॉक्टर हूं, मुझे डॉक्टर शौहर चाहिए। मैं टीचर हूं, मुझे टीचर बीवी चाहिए। मैं कहता हूं याद रखना, तवज्जो करना, इसीलिए घर जल रहे हैं, घरों में आग लग रही है, हाथों की मेहंदी नहीं छूटती, तलाक की बात आती है। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर हो वो अच्छा शौहर भी हो जरूरी नहीं है। शौहर होने के लिए अच्छा शौहर होना जरूरी है, डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। बीवी होने के लिए अच्छी बीवी होना जरूरी है, टीचर होना जरूरी नहीं है। जो टीचर हो वो बीवी का प्यार दे सके जरूरी नहीं, जो डॉक्टर हो वो बीवी का प्यार दे सके जरूरी नहीं, जो इंजीनियर हो वो शौहर का प्यार दे सके जरूरी नहीं। इसलिए कि इंजीनियर घर बना सकता है, बीवी का प्यार या शौहर का प्यार दे ये जरूरी नहीं। तुमने डिग्रियां देखी, साहिबे दिल लोग नहीं देखे। याद रखना, घरों को आबाद करना है तो मेयार ये है, मेरा दिल मोहब्बत भरा है तो कोई मोहब्बत भरा दिल भी चाहिए। वाह जब वाह तक वाह, हम दिल वाले देखते थे तब तक घर जन्नत निशान था। जब से डिग्री वाले देखना शुरू कर दिए घरों के अंदर आग लग गई। पछता रहे हो, पछता रहे। और ये मोहब्बत भरा किसके पास दिल होगा? जिसका दिल मदीने के ताजदार से लगा। आज लोगों की रूह प्यासी है क्योंकि उनको दिल वाले नहीं मिलते। डिग्री वाले तो मिलते हैं, दिल वाले नहीं मिलते। याद रखना, पहले डिग्रियां वाले नहीं थे, दिल वाले थे, इसलिए चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती थी तो भी दादा दादी से मोहब्बत करते नजर आते थे और दादी दादा के बगैर रहती नजर नहीं आती थी। लेकिन आज डिग्रियां हैं मगर एक दूसरे के बगैर ऐसी जिंदगी है कि माअज़ल्लाह शौहर होकर भी बीवी किसी और को तक रही है। सब ऐसे नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह, बीवी हो के भी शौहर किसी और में जान डाले हुए हैं। वजह डिग्रियां देखी। हर डिग्री वाला बिगड़ा होता है ये नहीं कह रहा हूं, मेरी बात का गलत मफहूम, इसलिए कि शौहर की कमी शौहर पूरी कर सकता है, डॉक्टर इंजीनियर नहीं। इसलिए कौम की बेटियों से कहता हूं शौहर ढूंढो, शौहर। और अच्छा शौहर तुम्हें कहां मिलेगा? ऐरो गैरे नत्तू खैरों के खैमे में नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी में मिलेगा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो जाने वफाए वहां मिलेगा। और तुम इसलिए यहां नाकाम हो कि तुम्हारे पास इल्म दीन नहीं है। इल्म दीन सीखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दामाद ढूंढा तो ऐसा था जिसका खुद का घर नहीं था। खुद का घर कह रहा हूं, खुद का घर नहीं था मगर वो दिल वाला था। वो दिल वाला था, माशाअल्लाह, है ना? तवज्जो फरमाए, बीबियां हुजूर की, हाय हाय हाय, कुरान उनके बारे में कह चुका, ए नबी की बीबियों, क्या लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, तुम और औरतों की तरह नहीं हो। क्यों? इसलिए कि महबूब नालैन पहन ले तो वो सर पे रखी जाती है, जो हुजूर की बीबियां बन जाए उनके मर्तबों के मिराज का अंदाजा कौन लगा सकता? तो अगर ढूंढने निकले हो तो शौहर ढूंढो, ढूंढने निकले हो तो बीवी ढूंढो। और अच्छा शौहर आपको इस्लाम के सिवा कहीं नहीं मिल सकता। अच्छे माँ बाप आपको इस्लाम के सिवा कहीं नहीं। आप कहेंगे अमीनुल कादरी हमें तो नहीं मिला। मैंने कहा तुमने दौलतमंद ढूंढा, दीनदार नहीं ढूंढा। रोना यही है, रोना यही है। देखो दीनदार शौहर की शान क्या होती है। एक शौहर को जो शौहर बना भी नहीं, बनने वाले, कहा जाता है मेरी बेटी लंगड़ी है, लूली है, अंधी है, लूंजी है। तुम्हारी
تمہاری لغزش کو بھول کو معاف کر دیں گے. بولو بیوی بناؤ گے؟ انہوں نے کہا فوراً جی بنا لیں گے. اندھی کو کوئی بیوی بناتا ہے؟ لنگڑی کو کوئی بیوی بناتا ہے؟ لونجی کو کوئی بیوی بناتا ہے؟ کون بناتا ہے؟ لیکن وہ دیندار تھے نا, راضی ہو گئے. یہاں تو حال یہ ہے کہ بیوی بیمار پڑ جائے تو شوہر کی توجہ کم ہونے لگتی ہے. یہ حالات وجہ آپ نے اچھا شوہر نہیں ڈھونڈا. آپ بائک خریدنے میں کامیاب ہو, موبائل خریدنے میں کامیاب ہو, آپ گھر بنانے میں کامیاب ہو, آپ ڈگریاں لینے میں کامیاب ہو, لیکن زندگی کا پارٹنر چننے میں 90% لوگ ناکام ہو رہے ہیں. کیونکہ وہ دولت دیکھ رہے ہیں, مکان دیکھ رہے ہیں, ڈگری دیکھ رہے ہیں, سفید چمڑی دیکھ رہے ہیں. دل کی پہ کس کی توجہ ہے؟ دل کی توجہ. شوہر اچھا دل میں اترنے والے کا نام ہے, بیوی اچھی دل میں اترنے والے کا نام ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسی لیے تو بیوی کو دل کے قریب کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. آپ سمجھتے کیا ہیں؟ اور ہمارے مذہب میں بیوی کی جو محبت کی تعلیم ہے, خدا کی عزت کی قسم کسی مذہب میں ڈھونڈ لے جا کر کے. آپ کیا سمجھتے ہو جیسے دکھتے ہیں ایسے ہے نہیں. اتنی گندگی بھری ہوئی ہے کہ کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ صرف آپ کے مذہب کا تقدس ہے کہ اسلام بیوی کو کیا مقام دیتا ہے پتہ ہے؟ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بیوی شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیوی کا لباس ہے. لباس کا کیا مطلب ہے؟ آئیے ذرا, حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں لیکن بات چل پڑی تو عرض کر رہا ہوں. یہی تو ہے کہ قرآن نہیں پڑھا, سب کی کتاب پڑھی, رب کی کتاب نہیں پڑھی. اور اگر رب کی کتاب پڑھی بھی تو تیجے میں لے کر کے بیٹھے, چہلم میں لے کر کے بیٹھے, اور گھر کے افتتاح کے موقع پہ قرآن خانے میں لے کے بیٹھے, ادھر دیکھا ادھر دیکھا ختم کیا. ارے کبھی اس میں غور بھی کیا, کبھی ڈوبے بھی, کبھی ترجمہ بھی اس کا پڑھا؟ کچھ نہیں پڑھا. کیا پڑھا؟ سب کی کتاب پڑھی, رب کی نہیں پڑھی نا. کیا فرمایا قرآن نے؟ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. شوہر بیوی کا لباس, بیوی شوہر کا لباس. لباس کا مطلب کیا؟ نمبر 1, پہلی بات تو لباس جسم پر رہتا ہے. توجہ آپ کی, اگر آپ سمجھ رہے میری بات کو تو سب کی توجہ. لباس کہاں رہتا ہے؟ یعنی اتنے قریب نہ دوست آ سکتا ہے, نہ امی آ سکتی ہے, نہ ابا آ سکتا ہے, نہ بچے آ سکتے ہیں, نہ بہن. اتنے قریب, جتنے قریب مجھ سے میرا لباس ہے کوئی؟ حالانکہ یہ لباس مجھ سے پیار کرے نہ کرے یہ تو بیچارہ بے جان ہے, یہ ایک سے پیار کرنے والے ہیں, لیکن یہ سب دور بیٹھے ہیں. سب سے زیادہ قریب میرا لباس مجھ سے ہے نا. بدن سے ایسے چمٹا ہے, کوئی الگ نہیں کر سکتا. قرآن کہہ رہا ہے بیوی شوہر کا لباس ہے, شوہر بیوی کا, یعنی دونوں ایک دوسرے کے سب سے زیادہ قریب رہتے ہیں. نمبر 2, جسم پر اگر کوئی غلط سلط نشان ہو, لباس چھپا لیتا ہے, عیب چھپا لیتا ہے. لباس کا کام عیب چھپانا ہے. تو بہترین شوہر وہ جو بیوی کا عیب چھپا لے, بہترین بیوی جو شوہر کا عیب چھپا لے. پھر اس کے بعد لباس خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. لباس سردی سے بھی بچاتا ہے, گرمی سے بھی بچاتا ہے, برسات سے بھی بچاتا ہے. پتا چلا لباس تکلیفوں سے بچاتا ہے. بہترین بیوی وہ ہے جو شوہر کو تکلیف سے بچائے, اور بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی کو تکلیف سے بچائے. وہ دیکھنا اسلامی شوہر اور بیوی کا تصور, جن کے پاس علم دین تھا. دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو. ایک صحابی ہیں, سفر میں گئے ہوئے ہیں, اور جب سفر سے واپس آئے ہیں, حضرت ابو طلحہ سفر سے واپس آئے, گھر میں بیٹے کا انتقال ہو. ادھر شوہر سفر سے واپس آنے, بیٹے کا انتقال ہوا, بیوی نے میت چھپا دی. توجہ کریں, یہ ہے علم دین سیکھنے والوں کی شان. بیوی میت چھپا رہی, سوچو تو اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جس نے شوہر کی خوشی کے لیے بیٹے کی میت چھپا دی. میت کیوں چھپائی؟ میرا شوہر تھکا آ رہا آیا ہوگا, سفر سے آئے گا, اگر ٹینشن کی خبر سناؤں گی تو وہ تو یوں ہی بجھ جائے گا. چھپا دیا, میت چھپا دی. یہ ہے بیوی, اسلامی بیوی. میت چھپا دی, کھانا بنایا, بنی سوری. جب شوہر کے لیے بننے سنورنے کا حکم ہے, یہاں علم نہیں ہے تو ولیمے میں جانے کے لیے سنورتے ہیں, بازار جانے کے لیے سنورتے ہیں. فتنہ تو ہوگا, برا نہیں ماننا. سنورنا تھا شوہر کے لیے رات کو, سنور رہے دن کو. ولیمے اور بازار میں جانے کے لیے, سب کے لیے سنوریں گے. بیوی شوہر کے لیے نہیں سنورے گی تو کس کے لیے؟ بلکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو عورت شوہر کے لیے سنورتی ہے اس کو اللہ نفل عبادت سے بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن سنورنے میں ناجائز چیزوں کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. بہرحال بنی سوری, شوہر آئے, دیکھا, کھانا کھایا, توجہ ہوئی, وظیفہ زوجیت ادا کیا, دونوں نے غسل کیا. اب غسل کرنے کے بعد بیوی دھیرے سے کہتی ہے ایک بات پوچھنی ہے. کہا پوچھو. کہا اگر کوئی کسی کے پاس اپنی امانت رکھے اور وہ اس امانت کو واپس لے لے, آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھو یہ علم والوں کی باتیں ہوتی ہیں.
رسول اللہ کی ڈائریکٹ شاگردہ ہے نا وہ خاتون, حضور سے علم سیکھا ہے. کیا نصیبے تھے ان کے, ڈائریکٹ حضور سے تربیت لی تھی. جس نے اللہ سے سیکھا اس سے صحابہ سیکھ رہے تھے. کیا انداز ہوگا. کیا کہا, اگر کسی کے پاس کوئی امانت, کوئی اپنی امانت کسی کے پاس کوئی رکھے اور وہ لے لے تو کیا خیال, اب بالکل اس کو دینا چاہیے. تو کہا کہ یہ بتاؤ بیٹا اللہ کی امانت ہے کہ نہیں. کہا بالکل ہے. کہا اس نے اپنی امانت واپس کی. کتنے اچھے انداز. اور یہاں تو حال یہ ہے کہ بچے کو ہلکا سا بخار ہے تو بیوی کا فون آتا ہے بہت بیمار ہے, بہت بیمار. پہلی بات تو یہ بہت بیمار بولے ہی نہ کرو, بہت تکلیف ہے, بہت بیمار ہے. یعنی آج کل عورتیں بڑا چڑھا کر, مرد بڑا چڑھا کر, علم ان کے پاس نہیں ہے. وہ کتنے نارمل انداز سے میت کی خبر دی شوہر کو. پتہ ہے اس پر کیا ہوا, اس خاتون کو جسے ام سلیم کہتے ہیں شوہر کی خوشی کے لیے اتنی بڑی قربانی دی, رسول پاک نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. یہ دین ہے. آج ہمیں بچیوں کو پڑھانا ہوگا, پڑھاؤ, کیونکہ مرد پڑھیں گے تو علم دروازے تک رہے گا, عورتیں پڑھے گی تو علم نسلوں تک منتقل ہوگا. مرد نے پڑھا, فرد نے پڑھا, عورت نے پڑھا, پورے معاشرے نے پڑھا. ماں کی گود جب تربیت یافتہ ہوگی تو بچے خود بخود تربیت یافتہ ہوں گے. بات دور سے دور چلی گئی. عرض کر رہا تھا سلام کرو, سلام کی بڑی فضیلت ہے, زیارت کی عادت بناؤ. اور ایک بات یاد رکھنا, اگر کسی سے کینہ کپٹ بھی ہونا اس کو بار بار سلام. ایک بات آپ کو بتاؤں, اگر حضور کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو ایک نسخہ ذرا میں بھی آج آپ کو بتا دوں. جانا ہے حضور کے ساتھ جنت, اللہ کے رسول بتاتے اے انس, صبح اس حال میں کر کے کسی مومن کے لیے تیرے دل میں کینہ نہ ہو. جس کا دل کینے سے پاک ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. مت رکھو کسی کے لیے کینہ, چھوڑ دو, ٹینشن چھوڑو. اپنا دل کسی کے کینے کے لیے تھوڑی ہے, اپنا دل تو محبت مدینہ کے لیے ہے, مدینے والے کے لیے. تو حضرت مالک بن دینار, بات اس پہ پوری کرتے ہیں. حضرت مالک بن دینار سوچا یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے, حسین ہے, جمیل ہے, کسی اچھے گھر کا ہے, اس کو سلام کر. جیسے ہی سوچا سلام کرتے ہیں تو اچانک دوسرا خیال آیا, بچہ ہی تو ہے. کیا خیال آیا, بچہ ہی تو ہے, اسے کیا سلام کر. اچھا دونوں خیال آئے تھے, ایک کہیں اور سے آیا تھا, ایک کہیں اور سے آیا تھا. ابھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہاں سے آیا. خیال بھی ایک جگہ سے نہیں آتے نا, الگ الگ جگہ سے آتے. ہاں آگے بڑھ گئے, مالک سلام کیے بغیر آگے بڑھ گئے. پھر خیال آیا تیسرا, مالک تو نے کیوں سلام نہیں کیا. بچہ سمجھ کرنا, جب اللہ کے رسول چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے تو کون ہے, اور تو کون ہے. حضور چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے, تو کون. پلٹے السلام علیکم ورحمت اللہ. بچے نے سر اٹھایا, وعلیکم السلام یا مالک ابن دینار. ہو یہ تربیت کا نتیجہ ہوتا. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. گھر کا ماحول بہت بدلتا ہے, گھر کے ماحول کا اثر. ہم لوگ گھر میں کسی کے گھر میں روزانہ میں سمجھتا ہوں 25-50 گھر تو ہمارا جانا ہوتا ہی ہوتا, اور بلا مبالغہ سینکڑوں لوگوں سے ملنا ہوتا. ایک منٹ میں مجھے اندازہ ہو جاتا ہے اس گھر کا ماحول کیا ہے. اس میں علماء آتے ہیں کہ نہیں آتے, اس میں سادات آتے ہیں کہ نہیں آتے, اس میں پیر لوگ آتے ہیں کہ نہیں آتے. بچوں کو دیکھ کر ہم ایک منٹ میں اندازہ بتا سکتے ہیں, اس گھر میں علماء نہیں آتے, اس گھر میں آتے ہیں, اس گھر میں مشائخ نہیں آتے, اس گھر میں آتے ہیں. ہمیں پتہ ہے جس گھر میں پیروں کا, مشائخ کا, سادات کا, علماء کا آنا جانا ہے, اس گھر کے بچے ملیں گے فوراً دستبوسی کریں گے. جن گھر میں نہیں آنا جانا ہے وہ نارمل ایک ہاتھ ملائیں گے, ایسے ملا کر کے چلے جائیں. ماحول الگ ہے. آپ کیا آپ سب کے قریب رہتے ہو, ذرا علماء سے بھی رشتہ جوڑو, علماء سے بھی تعلق قائم کرو, سادات سے تعلق قائم کرو, مشائخ سے تعلق. ان کی برکتیں ہیں, بہت برکتیں ہیں, بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کے نام اعمال اس کو جنت میں لے جانے کے قابل نہ ہوں گے تو اللہ پاک فرمائے گا اس سے پوچھو کیا زندگی میں کبھی اس نے کسی عالم دین سے محبت کی تھی. اگر محبت کی تھی تو اس محبت کے صدقے بخشا جائے گا. اگر وہ بھی نہیں کیا تھا تو کہا جائے گا اس سے پوچھو کہ اس کا نام کسی عالم کے نام پہ رکھا گیا تھا. اگر ایسا ہوگا تو بھی بخشا جائے گا. اگر یہ بھی نہیں تھا تو پوچھا جائے گا کیا کسی عالم کے محلے میں رہا تھا, اس پہ بھی بخشش ہوگی. اگر ایسا بھی نہیں ہوا کبھی کسی عالم کی محفل سے گزر گیا تھا, اس پہ بھی بخشا جائے. یہ علم والوں کی برکتیں ہیں. لیکن پھر کہتا ہوں وہ عالم کون ہوگا, یخش اللہ والا. ہاں یہ بات آپ کو خیال رکھنا چاہیے.
ورنہ اگر آپ ہر ایک کے پیچھے چل پڑیں گے, گستاخ کے پیچھے بھی, جو حضور کے ماں باپ کو بھی کافر کہتے ہوں, تو آپ کو خیال کرنا چاہیے. ہاں, عالم کی تعریف, کتنے ہی بڑے مدرسے کا فارغ ہو, اگر اس کے اندر یکش اللہ کا جلوہ نہیں ہے تو وہ پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے, عالم نہیں ہو سکتا. ہاں, تو عرض کیا کر رہا تھا, اس بچے نے کہا وعلیکم السلام یا مالک الدینار. اے بچے, تو بڑا عارف معلوم. عارف, یہ عارف تصوف میں ایک اصطلاح ہے. عابد, زاہد, عاشق, عارف. اب اس کی تشریح کروں گا تو شاید آپ اٹھ کے بھاگیں گے, آپ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے کہ یہ پاگل تو نہیں ہوا. لیکن اتنا کہہ دوں, عابد جب عبادت کرتا ہے تو ثنا پڑھتا ہے, عوذ باللہ پڑھتا ہے, بسم اللہ پڑھتا ہے, سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, ایسی ہے نا. ہاں, لیکن عارف جب کہتا ہے نا سبحان اللہ, تو اس کے سبحان اللہ کہنے سے عرش کے پائیں کانپتے ہیں. یہ عارف لوگ. ہاں, آپ کیا سب ایک جیسے نہیں ہوتے, سب کی عبادت ایک, نمازیں سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی. یہ میں کہاں سے بول رہا ہوں, حضرت مجدد الفسانی کو اٹھا کر کے پڑھو, آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو کہا مالک الدینار نے کہا بچے, اس سے زیادہ نہیں بتاؤں گا عارف کی بات, ورنہ پھر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تو یہ بات خانقاہ کی بات جلسے میں نہ کیا کرتے. میں نے بھی سوچا کہ نہیں کریں گے, خانقاہ میں ہی کریں گے, لیکن کچھ خانقاہی لوگ بیٹھے ہوتے تو مجھے بھی کچھ شوق ہوتا ہے کہ ان کو سبق سنا لوں. ہاں چلیں ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. کیا ہوا, اے بچے تو عارف ہے, میرا نام بھی جانتا, میرے باپ کا نام بھی جانتا, جبکہ تیری میری ملاقات کبھی نہیں ہوئی. اس بچے نے کہا او مالک, جب اللہ نے روحوں کو جمع کیا نا, روحوں کا اجتماع کیا, تو اللہ نے پوچھا تھا نا لست بربکم, تو تیری میری روح قریب قریب کھڑی تھی. تو مجھے بھول گیا, میں تجھے پہچانتا ہوں. ہاں, او تب حضرت مالک الدینار کو پتہ چلے چھوٹا سا بچے, تو بڑی عرفان کی بات کرتا ہے, لیکن تیرے ماں باپ نے تجھ پہ ظلم کیا. بچپنے میں تجھے لکڑی جمع کرنے بھیج دیا, تو یہ محنت کر کے تو رو رہا ہے نا. کہا میرے ماں باپ کی غیبت نہ کر, میرے ماں باپ نے مجھ پہ کوئی ظلم نہیں کیا, میں خود شوق سے آیا لکڑیاں کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں. کہا پھر روتا کیوں ہے, کہ روتا اس لیے ہوں کہ لکڑیوں کو دیکھ کر رو رہا ہوں کہ جب میں یہ لکڑیاں گھر لے جاتا ہوں تو میری ماں بڑی بڑی لکڑیاں جلانے کے لیے جب چولہے میں ڈالتی ہے تو بڑی لکڑیاں نہیں جلتی, تو وہ چھوٹی چھوٹی ڈال کر کے جلاتی ہے. تو مجھے ڈر لگتا ہے جب بڑوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو کہیں ہم چھوٹوں کو بھی نہ ڈال دیں, اس لیے میں رو رہا ہوں. ماں باپ کے ظلم کی وجہ سے نہیں, میرے ماں باپ ظالم نہیں ہیں. اللہ اکبر. تب حضرت مالک الدینار کو خیال آیا, ایک مسئلہ دماغ میں لے کے پھر رہا ہوں, کوئی جواب نہیں دیتا, اسی بچے سے پوچھ لوں, اسی بچے سے پوچھ لوں, اسی بچے سے پوچھ لوں. ایک سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکا, اسی بچے سے پوچھ لوں. اے بچے, تیری باتیں سن کے میں متاثر ہوا, تیری تربیت بڑی زبردست پیمانے پہ کی گئی ہے. ایک سوال ہے, میں نے بڑے بڑوں سے پوچھا, کوئی جواب نہیں دے سکا, آپ جواب دیں گے میری بات کا؟ کہا پوچھو پوچھو. تو کہا یہ بتاؤ, قلب میں اور نفس میں کیا فرق ہے؟ قلب مطلب دل, اور نفس مطلب جو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے, نفس امارہ. ہمیشہ کون برائیوں کی طرف لے جاتا ہے؟ نفس امارہ. اور دل ہمیشہ نیکیوں کی طرف کھینچتا ہے. تو کیا کہا, قلب میں اور نفس میں کیا فرق ہے؟ بچے نے کہا جس نے تجھے سلام کرنے کے لیے کھینچ کے لایا نا, کہ بچہ ہے, مگر حضور جب بچوں کو سلام کرتے تھے تو کون ہوتا ہے؟ جس نے تجھے جانے کے بعد بھی کھینچ کے لایا, اس کو دل کہتے ہیں. اور جس نے تجھے ورگلایا, ارے بچہ ہی تو ہے, اس کو کیا سلام کرتا ہے؟ جس نے نیکی سے روکا وہ نفس تھا, اور جس نے نیکی کی طرف کھینچ کر لایا اسی کو دل کہتے ہیں. یہ نفس اور قلب میں فرق ہے. او بچے, تو میرے دل کے احوال بھی جانتا ہے, تو کون ہے یہ تو بتا. کہ جسے باب مدینۃ العلم کہتے ہیں اسی کے گھر کا بچہ ہوں. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم. گھر میں جیسا ماحول ہوگا, عرفان کا ماحول ہوگا تو گھر میں عرفان پیدا ہو, بچوں میں عرفان پیدا ہوگا, تقویٰ پیدا ہوگا, پرہیزگاری پیدا ہوگی. اور اگر گھر میں گانوں کا ماحول, غزلوں کا ماحول ہوگا تو گھر کے اندر بچے وہی سیکھ کر وہ کچھ کریں گے. آئیے علم کی طرف پیش رفت کریں, اپنے بچوں کو اتنا پڑھائیں, بچیوں کو بھی. ماشاءاللہ جو مدارس ہیں ان مدارس کی قدر کیجئے, علم کی طرف بڑھیے. اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق بخشے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے.